بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، at the very outset of this lecture I must clear two things to you. میں تصوف کی ان خرابیوں کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا جو تصوف میں وجود نہیں رکھتی۔ میں آپ کو اس تصوف کو ایکسپلین کرنے آیا ہوں جو ڈائونیسیس دی ایریوپیجائٹ یا دیوجانس کلبی سے لے کر یا پلاٹینس آف ایجپٹ سے لے کر کائنات کی سب سے بڑی اس زمین پر ہائیسٹ انٹلیکچول ویلیو رہی ہے، اور جب دنیا ظاہری مقاصد سے بلند تر ہوتی ہے، جب وہ فزیکل سے میٹا فزیکل کو جاتی ہے، سائیکی سے پیراسائیکی کو جاتی ہے، جب دل انسان میں اس صحرائی مسافر کی طرح ایک ایسا بحران، ناسٹیلجیا اور اداسی پیدا ہوتی ہے جس کا مداوع اسے اپنے سب سے بہترین دوست میں مل سکتا ہے، اور جب دوستی سے بھی دل بھر آئے تو پھر اللہ سے بہتر انسان کا کون دوست ہو سکتا ہے۔ یہ تلاش ان لوگوں کی ہے جو زندگی کی اداسیوں کے بحران سے نکلے، جو تجسس اور بے چینی اور اضطراب کے صحراؤں سے گزرے اور حقیقت مطلقہ پہ ان کی نظر رہی، اور تب انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا اور اپنے خدا کو پہچانا۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات کہتا چلوں کہ اسلام کے سوا تصوف کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ کسی مکتب خیال میں اور نہ کسی مظہر کردار میں اور نہ کسی ایسی نالج کی ایکٹیویٹی میں جو سو فار کلیم کرتی ہے سیکولرزم میں کہ ہم صوفی ہو سکتے ہیں۔ یہ مس نارمرز اس لیے کریٹ ہو گئے کہ خیال کیا گیا کہ چاہے وہ بھکتی ہو، چاہے وہ کوئی اور تعلیمی قدر ہو، چاہے وہ ایک انٹلیکچول ایٹماسفیئر یورپ کا ہو یا فرانس کے ہائی آئیڈیلسٹ ہوں یا رشین ریئلسٹ ہوں، ان کا خیال یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک تصوف ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ مارکسسٹ لیننزم میں بھی مسٹسزم آف فلیش کے عنوان سے ایک تصوف کی نئی جہت دریافت کر لی گئی، جس کا نام انہوں نے اقدار مادیہ سے بڑھ کر ریفائنڈ اقدار کو جانے کا نام انہوں نے مسٹسزم آف فلیش رکھا۔ اسی طرح ایک ایگزسٹینشلسٹ فلسفر جو ہے وجودیت کے مسئلہ میں کھو کر اور وہ ایک بورڈم اور ہارر اور گلوری سے نکل کر جب اپنی چوائسز کا انتخاب کرتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسٹک کہتا ہے۔ مگر یہ سن لیجئے کہ کسی اور ریلیجن میں، نہ تبت کے لامائی آرڈر میں اور نہ ہی کسی یوگا کی مشقوں میں اب خدا نہیں ملتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عرب مسلمانوں میں کوئی صوفی نہ ہو، مگر اگر زمین و آسمان میں ایک بھی صوفی ہوگا تو مسلمان ہوگا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ وجہ یہ ہے کہ جب کم تعلیمی سے ہم اعلیٰ تعلیم کو بڑھتے ہیں تو مذہب بیسیکلی ایک رستہ تھا خدا کی طرف جانے کا، شریعت کم سے کم وہ زیادہ راہ تھا جس کو لے کر ہم اپنی منزل کو بڑھتے تھے۔ اور جب انسان کو تعلیم دی گئی، ایجوکیٹ کیا گیا، اسے اس منزل آخری کو بڑھایا گیا، تو وہ ایک چھوٹی چھوٹی کلاسوں سے نکلتا ہوا ایک بڑے مکتب میں آیا، پھر یونیورسٹی میں آیا، پھر ایک عالمگیر درسگاہ میں چلا آیا۔ کہاں جیواہا جو یہود کا خدا تھا اور جس کی آئیڈینٹی ایک کلین گاڈ کی طرح تھی، اور کہاں اس سے آگے بڑھتے ہوئے کرسچنس کا گاڈ جو ایک فیملی گاڈ بن کے رہ گیا۔ اب وہ اس قابل نہیں تھے کہ جملہ انسانیت کو خدا کی بارگاہ تک لاتے۔ یہ تو وہی حساب تھا جیسے
جگر مراد آبادی نے کہا کہ ان کی حریم ناز کہاں اور ہم کہاں، نقش و نگار پردہ در دیکھتے رہے۔ مگر اگر کسی کو رسوخ ملنا تھا اور خدا کے حضور پہنچنا تھا اور شناخت پانی تھی تو اب صرف ایک رستہ ممکن رہ گیا تھا۔ قرآن حکیم نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اسلام کے سوا کوئی دین نہیں اور میری طرف آنے کا کوئی رستہ نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب اگر تم میرے پاس اسلام کے سوا کسی رستے پہ چل کے آئے، سوری آئی وونٹ ایکسیپٹ۔ یہ بین میری طرف سے نہیں لگا خواتین و حضرات، یہ بین اللہ کی طرف سے لگ گیا۔ اور ویسے بھی اللہ کو اپنے سے بھی زیادہ اپنے دوست بڑے عزیز ہیں۔ حج پہ جاتے ہو نا تو سنت ابراہیم کا مظاہرہ تو دیکھتے ہو، کہاں اس حبیب پروردگار نے ایسی دوستی نبھائی کہ اللہ نے ابد الآباد تک اس دائمی قربانی کو آپ پہ اوپر مسلط کر دیا۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اصحاب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ باقی تو رسوم و آداب ابراہیم ہیں، مگر ہم صفا و مروہ کو کیوں دوڑیں لگائیں؟ آخر اس میں کیا پڑا ہوا ہے؟ اس میں تو ابراہیم انوالو ہی نہیں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ یہ بھی میرے شاعر میں سے ہیں۔ کیا ہوا اگر میرا دوست ان میں شامل نہیں تھا؟ میرے دوست کی بیوی تو شامل تھی، میرے دوست کے بچے تو شامل تھے۔ اللہ وہ ہے جو نسلوں تک دوستی نبھاتا، نسلوں تک انسانوں سے محبت کرتا چلا آتا۔ مگر خواتین و حضرات، اسلام میں دوسری بات بڑی عجیب سی آ گئی۔ سنکی سے بوڑھے سے عالم نے جو شاید اپنی دہلیز پہ اس قرآن و حدیث اور فقہ پڑھ کے بیٹھا تھا، اس نے کہا بھلا تصوف کا نام تو قرآن میں نہیں ہے۔ اتنی ریجڈلی وہ فالو کر رہا تھا اپنے مسلک کو، اس کے پاس مکانوں کی، دکانوں کی اور اپنے مکاتب کی ایک فہرست موجود تھی۔ بدقسمتی سے وہ کاسماس کو تو بڑا ہی نہیں تھا، کائنات کو تو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے بڑی سختی سے اعلان کیا کہ تصوف غیر شرعی ہے۔ تصوف نہیں پڑھا اس نے اسے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مگر کیا عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں خدا شناسی کے متبادل لفظ نہیں ہونے چاہیے؟ کیا ہیریا، سراسا، مقدسہ، دیوا، اخبیسہ اللہ کے نام نہیں جو پرانی قوموں میں رائج رہے؟ کیا جواہا اللہ کا نام نہیں تھا جو بنو اسرائیل میں جاری رہا؟ کیا ہر لینگویج میں، ہر انداز میں خدائی کے نام نہیں بدلتے رہے؟ ہاں، جب اسلام آیا اللہ کا نام فائنل ہوا، تو اللہ کے نام کی فائنالٹی کے باوجود خداوند کریم نے دوسری زبانوں میں اپنے لیے یوز ہونے والے لفظ جو ہیں ان کو ناقص نہیں قرار دیا۔ ہر قوم اپنے لہجے انداز میں بلکہ اپنی روایت کے ساتھ محبت کرتی ہے خداوند کریم۔ اسی لیے تھوڑی مسالک میں تبدیلی آئی، اسی لیے انداز عبادت میں تھوڑی تبدیلی آئی، اسی لیے وہ مشرق و مغرب کے اسلام میں کچھ معاشرتی تبدیلیاں آ گئیں، کچھ انداز اور پیٹرن کی تبدیلیاں آ گئیں، مگر بیسک پیغام کلو یرجع الی اصل، کہ بیسک پیغام اسلام کا وہی سادہ، وہی سمپل، وہی مکمل رہا جو قرآن حکیم نے پیش کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ تصوف کا لفظ قرآن میں نہ ہو، مگر پھر یہ کہاں سے آ گیا ہوگا؟ کچھ نے کہا، اور غلط نہیں کہا، کہ یونان کے سوفسٹ استاد جب بازاروں میں چلتے ہوئے علم و حکمت کی تعلیم دیتے تھے تو وہ سوفسٹ کہلاتے تھے۔ سوفسٹ کا مطلب برا نہیں ہے، ڈینائل آف گاڈ نہیں تھا۔ اپنی مقدور اور صلاحیتوں کے ساتھ استادوں کا کام بیٹھنا بھی نہیں ہوتا۔ استادوں کا کام ایک نشست پہ جم کے نہیں بیٹھنا، استاد اپنی زندگی کے باقی کام بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ احادیث پہ نظر ڈالو
تو آپ کو بیشتر احادیث بازاروں میں نکلتی چلی آئیں گی، جنگ میں نکلتی چلی آئیں گی، مسافرت میں پیدا ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ جتنا بڑا استاد اس کا ہر لفظ، ہر جملہ، ہر عمل تعلیم ہے۔ بودلیئر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ رائٹرز ایوری ورڈ از این ایکٹ آف جنراسٹی۔ بڑا مشہور معروف فرانسیسی ادیب تھا، تو اس نے ادب کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ رائٹرز ایوری ورڈ از این ایکٹ آف جنراسٹی۔ اچھا لکھے یا برا لکھے، کہیں نہ کہیں ادب کا ہر لفظ جو ہے سخاوت بن جاتا ہے۔ آئی اونلی ڈفر آن اونلی ون پوائنٹ، مسٹکس ایوری ایکٹ از این ایکٹ آف جنراسٹی، کہ صوفی کا ہر عمل جو ہے یہ سخاوت انسان کے لیے ہے، اور پیغمبر کا ہر اشارہ اور کنایہ بھی سخاوت ہوتا ہے۔ اور خواتین و حضرات، جب ہم علمی سطح پہ آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کی خصوصی تعریف فرمائی قرآن میں، عمومیت سے اٹھ کر اس نے خود ہی تصوف کی ایک ڈیفینیشن دے دی۔ اس نے ان کا نام ولی رکھا، مگر جب ہم لفظ ولایت استعمال کرتے ہیں تو اس کے خدشات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ولی دو قسم کے ہیں، اولیاء رحمان بھی ہیں، اولیاء شیطان بھی ہیں۔ اور پھر خداوند کریم نے دوسرا لفظ استعمال کیا کہ آئے میرے پیغمبر اعراب کو اتنی جلدی مومن نہ سمجھ لینا، یہ تو مسلم ہیں، تازہ واردان بساط ہوائے شوق ہیں، ان کو جلدی سے مسلمان مومن نہ سمجھ لینا۔ ایمان بڑی دیر کی بات ہے۔ میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہوں، میں مومن نہیں کہہ سکتا۔ مومن کی ججمنٹ میرے پاس نہیں ہے۔ مومن جو ہے خارجی اعمال پہ بنیاد نہیں کیا جا سکتا، مومن کی بنیاد اس کی داخلی کیفیات پہ ہے، وہ کیا سوچتا ہے اور کس نیت سے عمل کرتا ہے، مومن کی بنیاد نیات پہ ہے، اور مسلم کی بنیاد خارجی اس کی عبادات پہ ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتا، زمین پر نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے آپ سوچیں گے پھر امیر المومنین کہاں سے آ گیا؟ اتفاق کی بات یہ ہے، ایک عصر ایسا گزرا، ایک زمانہ ایسا گزرا کہ اللہ نے لکھ کے دے دیا کہ یہ مومن ہے۔ دوبارہ ایسا واقعہ نہ پہلے کبھی پیش آیا تھا اور نہ بعد میں کبھی پیش آیا۔ اللہ نے کتاب میں لکھ کے دے دیا کہ اے میرے رسول، یہ تیرے اصحاب جو ہیں یہ بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، ہم نے ان کے بہت ساروں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، ہم نے اصحاب مبشرہ کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی، ہم نے اصحاب بدر کا رتبہ ساری دنیا سے بڑھا دیا، ہم نے اصحاب بیعت رضوان کو کہہ دیا کہ تم محمد کے ہاتھ پہ نہیں ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے۔ بڑے بڑے رتبات، اتنے بڑے بڑے رتبات کہ وہاں کے بدوی بھی اگر آ جاتے، جیسے حضرت برا بن مالک حضور کی خدمت میں پہنچے، بدن سے بھبوکے اٹھ رہے تھے، بو کے، لباس صوف زیب تن تھا، لباس صوف زیب تن تھا، جوتیوں سے بھی بو آ رہی تھی، گرد آلود چہرہ، نفیس قسم کے صحابیوں نے ناک بہوں چڑھائی، پیچھے ہٹے، کہاں سے یہ گمارا گھسا ہے، کیا بدتمیزی کی بات ہے۔ آخر نزہت پیغمبر پہ شاید یہ بوجھ جو ہے بھاری ہو، تو انہوں نے کچھ اجتناب کی کوشش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اتنا بڑا دل، اتنا بڑا مزاج، اتنا علم تو زمین و آسمان میں کہیں اور دکھائی نہیں دیتا۔ کو دیکھا کہ میرے ایک اس غریب بندے کے کہیں توہین مراتب نہ ہو جائے، اس کا دل شکستہ نہ ہو جائے، تو بڑے صحابیوں کو پکار کے کہا کہ کچھ لوگ ایسے آتے ہیں ہمارے پاس جن کے چہرے گرد آلود ہوتے ہیں،
جن کے بدن سے بو آتی، جن کا لباس صوف کا ہوتا ہے، مگر اگر وہ خدا کی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ضرور ان کی قسم پوری کرتا۔ تب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ گنوار کون تھا۔ اور پھر یہ لطیفہ تاریخ اسلام میں چلا کہ جب مسلمان مشکل میں ہوتے تو کہتے آپ برا بن مالک قسم کھاؤ نا کہ آج ہم کامیاب ہوں گے، اور برا بن مالک قسم کھاتے، اور پھر وہ مارکا فتح ہوتا۔ ہوتے ہوتے جنگ یمامہ گزر گئی، اور پھر ایک ایسا قلعہ آ گیا جہاں بہت مسلمان شہید ہوئے۔ 3 دن جنگ جاری رہی۔ آخر مسلمان برا بن مالک کے پاس پہنچے تو کہا دعا کیوں نہیں کرتے ہو کہ اللہ اس قلعہ کو ہمارے ہاتھ فتح کرے؟ تو فرمایا تم نے تو رسول اللہ کے کلام کو مذاق بنا لیا۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کل یہ قلعہ فتح ہوگا، اور میں اسی رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کل میں شہید ہو جاؤں گا۔ اور اگلے دن یہ دونوں واقعات۔ خاتون و حضرات، بظاہر ہمیں اسلام کا عمل لگتا ہے، بٹ دی ٹریجڈی کیم ٹو اسلام۔ کسی مفکر نے کہا کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسلام میں 80% اسلام از دا لا آف اسلام، 80%۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا، بہت کم علماء دین کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے۔ تو جب چیک کیا گیا، دیکھا گیا لا آف اسلام کو، تو پتہ لگا only 20% of the law of Islam is based on the Quran. Rest of the 80% is based on hadith. حیرانی کی بات آپ کو لگے گی کہ پوری کی پوری شریعت اسلامیہ کا صرف 20% اس قانون کا مدار قرآن پہ ہے، اور 80% اس کا حدیث رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے چیک کیا ہو تو تب، ویسے تو ہم پورا زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ حدیث کو ایسے منتقل کر دیں، اس کو ختم کر دیں، مگر یہ تو دیکھو اگر حدیث ہاتھ سے نکل گئی تو پیچھے کیا رہ جائے گی؟ کتنا بڑا کنفیوژن اور قیاس۔ اللہ نے تو اپنے رسول کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ اگر خدا نے اپنے کلام کی حفاظت کی تو ایسے جانثار پیدا کیے جنہوں نے زندگیاں حدیث کی تلاش اور تحقیق میں گزار کر آپ کو صحاح ستہ کی صورت میں دے دی۔ اسی طرح خواتین و حضرات، ایک اور چیز بھی ہے، only 20% of Islam is based on the externals۔ اگر آپ غور کرو، only 20% of Islam is based on the externals and the rest of the 80% is based on the internal۔ کیا عجیب مصیبت آئی جب پریگمیٹسٹ مسلمان پیدا ہوا، اور 50-60 سال بلکہ 100 سال سے مسلسل اخوان المسلمون سے تحریک شروع ہوتی ہوئی تحریک محمدیہ تک پہنچی انڈونیشیا میں، یہاں ہزاروں تحریکات اسلامی مسلمانوں میں پیدا ہوئیں۔ They were all looking for a revolution. The time was which not come. یہ سب اس انقلاب کی کوشش کر رہے تھے جس کا وقت ابھی اللہ نہیں لایا تھا۔ So they had to fail. They failed. مگر بدقسمتی سے انہوں نے پوری تعلیمات اسلامی کا رخ ایک ہائی پریکٹیکل پریگمیٹک سائٹ پہ کر دیا، اور جو بنیادی طور پہ 80% اسلام تھا، اٹ واز لاسٹ ٹو دی جنرل مسلمان۔ وہ جو داخلی انکشافات تھے، داخلی زندگی کو استوار کرنا تھا، وہ جو محبتوں کے رنگ تھے اللہ کے نزدیک، وہ خلوص جو تھا اللہ کے نزدیک، جب شیطان نے یہ کہا کہ اے پروردگار، میں تیرے بندے کی ہر طرف سے آؤں گا، میں دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آؤں، اس نے کہا ہاں تو آئے گا، میں نے تیرا بھی حق رکھا ہے جہنم میں، اور ان کا بھی جو تیرے ساتھ چلیں گے، مگر اتنا یاد رکھ لے تو اس بندے کا بال بھی کا نہیں کر سکے گا الا عباد اللہ المخلصین، جو میرے لیے ایک ذرہ برابر اخلاص اپنے دل میں رکھیں گے۔ اخلاص is not a quality or a quantity which can be tested in the external worships۔ یہ ایک بڑا پیور سا معاملہ تھا جو اللہ اور بندے کے نزدیک تھا۔ مسلم کی آخری احادیث میں سے ہے کہ جب
قیامت کا دن جمع ہوگا اور جب بہت سارے ملائکہ بہت سارے بزرگوں کو، اعلیٰ درجے کے صاحب کردار لوگوں کو لے کے جنت کو جا رہے ہوں گے، تو پروردگار کا حکم آئے گا کہ ذرا ٹھہرو، ان کا رخ دوسرا، ان کو جہنم میں پھینک دو۔ تو ملائکہ عرض کریں گے، تو پریکٹیکل سے لوگ ہیں بیچارے، ساری عمر ان کی انگلیاں ٹوٹ گئی تھیں اچھے عمل لکھتے لکھتے، تو عرض کریں گے اے پروردگار عالم، ایسا کیا جو لفظ استعمال ہوئے کہ ہم تو ان کے نامہ اعمال کی نیکیاں لکھ لے کہ شرقاً غرباً ہمارے کاغذ ختم ہو گئے ہیں، اور یہ کیا کہ آپ فرما رہے ان کو جہنم پھینک دیں؟ فرمایا ملائکہ، میرا اور میرے بندے کا ایک معاملہ ہے جسے صرف میں ہی جانتا ہوں، اور وہ اخلاص ہے۔ خاتون حضرات، تصوف کی بنیاد اس اخلاص پر ہے۔ اگر کوئی شخص مخلصانہ اپنے پروردگار کی آرزو کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، اس دن سے وہ صوفی ہو جاتا۔ اکارڈنگ ٹو، اف یو میک اٹ شارٹ، میں آپ کو ایک مختصر ترین تصوف کی، اس اصطلاح کی ایک مختصر ترین ڈیفینیشن دیتا ہوں کہ جب کوئی انسان، اینڈ پرٹیکولرلی جب کوئی مسلمان مناسب وقت پر اللہ کو اپنے ذہن کی ترجیح اول قرار دیتا ہے اور اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، تو وہ صوفی ہے۔ وہ صوفی ہے۔ بدقسمتی سے آپ معیار کی اعلیٰ ترین قدروں سے تصوف کو ماپتے ہو۔ آپ جنید بغداد کو دیکھ رہے ہو، آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھتے ہو، آپ خواجہ علی حصری کو دیکھ رہے ہو، شبلی کو دیکھ رہے ہو، معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ رہے ہو۔ Why don't you see where from they started؟ آپ آغاز دیکھو نا۔ اس طرح وہ اچانک بنے بنائے گھڑے گھڑائے صوفی نہیں تھے۔ سنا ہے کہ خواجہ معین الدین ایک باغ میں چھوٹے سی غلامی کر رہے تھے، پھر ایک درویش وہاں سے گزرا، اس نے کہا کچھ ہے؟ خواجہ نے درویش کا چہرہ زیبا دیکھا، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، تو ایک تھوڑے سے انگور لیے، دھوئے، صاف کیے، حضرت الشیخ کی خدمت میں پیش کیے۔ لڑکا آداب والا تھا، استاد کو اچھا لگا، ایک انگور کو چبایا، اس کے منہ میں دیا، دعا دی۔ 12 برس شوق آوارگی میں گزرے، تحصیل علم میں گزرے، صحرا نوردیوں میں گزرے۔ جب معین الدین واپس آیا تو ولی ہند تھا۔ یہ 12 سال آپ کو بھی نصیب ہو سکتا۔ اگر صحراؤں سے نہ گزرو تو یونیورسٹیوں سے گزر جاؤ۔ حاصل تو آپ نے تعلیم کرنی ہے، شناخت حاصل کرنی ہے۔ اب کہاں جاؤ گے شناخت کے لیے؟ اب شناخت کہیں نہیں ملتی، اب یونیورسٹیوں میں ملتی ہے۔ اب وہ علوم ختم ہو گئے جو سینہ بسینہ تربیت ذات کرتے تھے، اب تو سائیکالوجی آپ کو ٹریس کر دیتی کہ یہ کمپلیکسز ہیں، ان سے نجات پاؤ۔ یہ سائیکوسس ہے، یہ نیوروسس ہے، یہ ایگزیبیشن ہے، یہ نارسسزم ہے، یہ انفیریورٹیز ہیں، یہ آپ کی جعلی سپیریورٹیز ہیں۔ ان سے نکلو گے، یہ ٹیبوز ہیں، یہ ٹوٹمز ہیں، ان سے نکلو گے، جب ان کی گرفت سے بچو گے تو پھر آپ آزاد ہوگے، پھر آپ خدا کی طرف آگے بڑھو گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے اپنے موقف میں بڑے کلیئر ہوتے ہیں، اپنی مقصد، اپنی تلاش میں بالکل ان کے لیے کوئی لباس نہیں ہوتا۔ آپ یقین جانیے، سارے قصہ اور روایت کیا بات حافظ نے کہی تھی نا، بڑی خوبصورت بات کہی۔ دیکھو صوفی 3 درجوں میں ہوتا، ایک تو ہوتا ہے بیچارہ صوفی، اور صوفی کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ یہ تنزیہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اکثر درویشوں کو اچھا لگتا ہے کہ بجائے انہیں اصلی صوفی کے جعلی معنوں میں، فار ایگزامپل اگر کوئی کہ بھائی صاحب آپ تو بڑے صوفی بنے پھرتے ہو، یا آپ تو بڑے حضرت ہو، تو یہ چونکہ نقص کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے صوفی ہلکا لفظ ہے، بجائے اس کے کہ مجھے آپ مومن ہیں، تو ظاہر ہے میں یہ کہنے کا مجاز نہیں ہوں کہ آپ مومن ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے
کہ مدحت خلق کو خدا کا انعام سمجھو. اگر لوگ تعریف کر رہے ہیں، لوگ آپ کی شناخت کر رہے ہیں اچھے بندے کی طرح، تو اسے ایک آرگومنٹ سمجھا جا سکتا ہے آپ کی اچھائی پر، مگر یہ لازم نہیں ہے کہ لوگوں کی ججمنٹ اور اللہ کی ججمنٹ ایک ہو. یہ لازم نہیں ہے. اس لیے صوفی کا لفظ اس لیے نکالا گیا. یہ سوفسٹ کی ایک کوالٹی اس میں موجود تھی. اگر آپ دوسری سطح پر دیکھیں، جیسے دوسرا مشتق ہے اصحاب صفا کا، تو بھی آپ کو پتہ لگے گا کہ اصحاب صفا وہ لوگ تھے کہ جو صرف خالص تعلیم و تربیت کے لیے حضور کی درسگاہ میں داخل تھے. ان میں بڑے بڑے اصحاب تھے، بڑے بڑے رتبہ کے اصحاب تھے. تو اصحاب صفا کی بھی بیسک قدر جو تھی تعلیم تھی. آداب نبوت میں یہ تھا کہ وہ کبھی بھی غفلت ان آداب سے برتتے نہیں تھے. حضور کے ساتھ رہنا، ہر جزو علم کو اختیار کرنا اور پھر دوسرے مسلمانوں تک پہنچنا. بیسیکلی وی کین سے کہ اصحاب صفا ایک ٹوٹلی کمیٹڈ اسٹوڈنٹس تھے جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم چاہتے تھے اور جو رسک لیتے تھے فقر و فاقہ کا. جو یہ رسک لیتے تھے وہ مزدوری بھی نہیں کرتے تھے، بعض کا وہ محنت و مشقت سے بھی اس لیے گریز کرتے تھے کہ کہیں قول رسول نہ رہ جائے سمجھنے میں، یا کوئی بات اللہ کی رسول کی ہم سے نا آگہی میں نہ چلی جائے. تو اصحاب صفا سے اگر لفظ صوف مشتق ہوتا، اٹس ایز گڈ ایز دی سوفسٹ آف دا گریس. مگر دراصل بات یہ ایک تیسرا بھی معنی تھا صوفی کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے، حضرت اویس کرنی سے آپ کو بے شمار اصحاب ایسے نظر آئیں گے جو لباس صوف پہنتے تھے، جو شاید اگر بہت بڑی ترقی اذیت نہیں، جیسے پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا یہ طریقے فضول نکال لو عبادات کے. کرسچن رہابیت کو، موناسٹریز کو، جو ان میں ایک تزکیہ کا عالم تھا، جو یہودیوں میں تھا ربیز میں، کرسچن پادریوں میں تھا، تو اللہ نے کہا ہم نے نہیں کہا تھا. ہم نے کب کہا تھا تم مشقتوں سے گزر کے ہماری طرف آؤ؟ ہم نے تو سیدھا سادہ ایک نارمل راستہ سجیسٹ کیا تھا. پھر فرمایا بہت تھوڑے نبھا سکے، بہت تھوڑے نبھا سکے اور بہت زیادہ گمراہ ہو گئے. جب آپ مجاہدات کو نہیں نبھا سکتے تو آپ لاتائل اور جھوٹے دعووں میں گرفتار ہو جاتے ہو، اور یہ تمام کرسچنز کہتے رہے. بائی دا وے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ جب اسلام آ گیا اس کے بعد بھی بڑے کرسچن سینٹس مشہور ہوئے. دس ناٹ اگینسٹ کرسچینٹی، ریممبر، میں صرف ایک ایکیڈیمک ڈفرینس آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عیسائیت میں سب سے بڑا جو تزکیہ ہے مراقبہ صلیب ہے، کروسیفکشن کا، اس کو مراقبہ صلیب کہتے ہیں. تو بہت سارے کرسچن مسٹکس جو ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے 40 دن کا چلہ کھینچتے. یہ 40 دن کا چلہ ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 40 دن کا چلہ کھینچتے ہیں اور اس عرصے میں اذیت عیسوی کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پر وہی اذیت کا کانسیپٹ آ جائے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے دی. جب وہ اس مراقبے سے باہر آتے ہیں تو ان کی گردن پہ صلیب کا نشان ہوتا ہے اور ان کے بدن پہ کوڑوں کے نشان ہوتے ہیں. دس از اسٹیبلشنگ دی گریٹسٹ سو فار ایکسپیرئنس ان دی کرسچن مسٹسزم. مگر آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر اس کو سچائی مانا جائے اور اس کو حتمی مانا جائے تو پھر تو لگتا یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ بھی مسٹکس ہو سکتے ہیں. مگر ایسا نہیں ہے. اگر آپ قرآن پڑھو تو آپ کو اسٹینڈرڈ مل جاتا ہے. قرآن کہتا ہے وما قاتلوہ وما صلبوہ، نہ اس کو قتل کیا گیا نہ صلیب دی گئی. اگر حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا نہ صلیب دی گئی تو یہ مراقبہ کس چیز کا ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ غور کرو گے، دس از اے میجر ڈفرینس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مراقبے میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہے.
جو ایک واضح احکام پروردگار کے خلاف، جس میں اللہ کی انفارمیشن جو ہمیں دی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو تو کبھی صلیب نہیں دی گئی، وما قاتلہ یقیناً، سن لو یقین کی بات، نہ تو ان کو گلوٹون پہ چڑھایا گیا، نہ پھانسی دی گئی، نہ صلیب دی گئی، نہ قتل کیا گیا۔ تو یہ ایک میجر ڈفرینس آف اپروچ ہے کہ اسلام جو ڈیپینڈ کرتا ہے ٹوٹل انفارمیشن کے لیے قرآن پر، اس کے ہاں جو مسٹک آرڈر کی اگر آپ کو پہچان کرنی ہوگی تو ٹوٹلی آپ کو قرآن اور حدیث کے اوپر اس کو بیس کرنا ہوگا، تب ہم کسی کو مسٹک مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ اب آپ دیکھیے، آپ کے جب علم کم ہونا شروع ہو جائے تو لوگ اسکولوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جائے، بٹنا شروع ہو جاتے۔ جب علم بڑھتا جائے تو لوگ اسکولوں سے اونچے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب ہارورڈ ہے تو وہ آئنسٹائن کے نام سے ہے، کوئی لنڈن اسکول آف ہوگا اکنامکس تو وہ ایڈم اسمتھ کے نام سے، کینز کے نام سے ہوگی۔ اسی طرح بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں، اس وقت میری دعا ہے کہ آپ کی بھی یونیورسٹی میں کوئی اسپائے کا اسکالر اٹھے، اسپائے کا طالب علم اٹھے، کل آپ کا نام اس یونیورسٹی کی زینت بن جائے۔ آپ گورنمنٹ کا لاہور کی طرح نہ کرنا کہ شروع میں تو اقبال کو مانا ہی نہیں، اب اسی کے نام پر بڑی عظمت حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ خیال کرنا کہ اپنے طالب علموں کو جب کوئی اٹھے اور بڑا نام ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی بھی عالم اسلام میں نہیں بلکہ otherwise in other branches of knowledge will be a significant name in the whole world۔ مگر بات یہ ہے کہ جب آپ یونیورسٹیوں کے دو قسم کے طالب علم آتے ہیں، ایک جو چار دیواریوں کے باہر بستے ہیں، ایک جو چار دیواری کے اندر بستے ہیں۔ جب طالب علم اپنی کلاسوں کے قیدی ہو جائیں، استادوں کے قیدی ہو جائیں، ویسے استادوں کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی ایسا ہنر تلاش کریں۔ میں عرض کروں کہ میں نے ایک بڑے معزز فوجی دوست سے کہا کہ جنرل صاحب، اللہ نے آپ کو انتظام کی صلاحیت، مینیجنگ صلاحیت دی ہے، میری درخواست ہے کہ ذہانتوں سے نفرت نہ کی جائے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام جو ہے وہ ذہانت کی شکل میں، علم کی شکل میں، یا اس انسٹرومنٹ کی شکل میں ہے جو علم حاصل کر سکتا ہے۔ تو کسی استاد کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ذہانتوں سے نفرت کرے۔ وہ ایک مینیجنگ سائڈ پہ ہے، اس کی سکل اتنی اعلیٰ ہے کہ اگر استاد چاہے، اس کو معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے علوم تصوف میں یہ قید نہیں ہے، استاد جانتا ہے بلکہ پروفیسی کرتا ہے کہ یہ شاگرد مجھ سے بہتر نکلے، خود دعا مانگ کے نکلتا ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے بہتر کر دے، کیونکہ ذہانتوں کے اعتراف میں کسی کا کمی کرنا بخل ہے، کنجوسی ہے، اور کوئی اچھا استاد بخیل نہیں ہوتا۔ علم بانٹنے والے کیسے بخیل ہو سکتے ہیں اگر وہ اعتراف نہ کریں گے طالب علموں میں؟ There is always a difference between a teacher and a teacher۔ دیکھیے، تمام دنیا میں استاد بیٹھتا ہے اور صرف پڑھاتا ہے، ان کو ڈگری کے لیے پریپیئر کرتا ہے۔ ایک استاد ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ پہلے طالب علم کو انیشیٹ کرتا ہے، پھر اسے ٹیچ کرتا ہے۔ انیشیشن بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے۔ استاد اپنے طالب علم پہ نگاہ ڈالتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ برخوردار جو ہے کسی اور طرز کا ہے اور اس کا انداز ڈیفرنٹ ہے، اور شاید یہ علوم میں کہیں علیحدہ شناخت حاصل کرے گا۔ استاد کو پتہ ہے کہ میرے طالب علموں میں کیا ڈائمینشنل ویریشنز ہیں مائنڈ میں، ان کے دل میں، اس لیے جو اس استاد کے ساتھ شاگرد لگتے ہیں وہ اپنی ایکسٹریمٹیز تک اور اعلیٰ ترین مینٹل صلاحیتوں تک پہنچتے ہیں۔ بدقسمتی سے اکثر استاد صرف ایکیڈمکس تک محدود ہوتے ہیں۔ دے ڈو دیئر ورک، وہ ڈگری کے لیے تیاری اچھی کر دیتے ہیں، ان کو ایکسپیریمنٹیشن کے کوئی شوق نہیں ہوتے، ان کو طالب علموں کی یہ ججمنٹ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات استاد اپنے عناء علمیہ کے تحت
اس غریب اور معصوم کو اپنا حریف بنا لیتا ہے جو شاید سوچنے کی اپج میں جا رہا ہوتا ہے. اینڈ اے گڈ ٹیچر مسٹ آلویز ہیو اے پراپر ریگارڈ. یہ صوفیاء میں بڑا ہوتا ہے. یہ صوفیاء میں ہوتا ہے کہ جو ہی کسی اچھے طالب علم کو دیکھتے ہیں اس پہ نظر جما لیتے ہیں. شیخ شہاب الدین سہروردی کے پاس جب خواجہ بہاء الحق نقش بند آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت 3 دن کے لیے آئے, 3 دن کے بعد کلاس ہی مکا دی حضرت نے. ان کا جاؤ چھٹی کرو. تو باقی لڑکے بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے خواجہ شہاب سے کہا کہ حضرت ہم میں کیا ایسی برائی تھی اور اس میں کیا ایسے لال گڑے تھے کہ 3 دن میں آپ نے فارغ کر دیا. فرمایا کہ یہ سوکھی لکڑی تھا, آگ جلدی پکڑ گیا ہے, تم گیلی لکڑیاں ہو, دھواں دے رہے ہو. استاد نے 3 دن میں فیل کر لیا کہ یہ جو خواجہ بہاء الحق نقش بند آیا ہے یہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ ہے, اور 3 دن میں اسے فارغ بھی کر دیا. تو خواجین حضرات اب اس چیپٹر کو آتے ہیں کہ جس میں تصوف کے بارے میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آئیڈیلز اگر طے ہو جائیں, اور بنیادی 3 چیزیں ہیں جن کے لیے صوفی جد و جہد کرتا ہے. ایک اپنے اس مینٹل ٹارگٹ کے لیے کہ میں نے اچیو کیا کرنا. تو جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ دی ہائیسٹ پرائیورٹی فار اے سیکر آف گاڈ از گاڈ اینڈ نتھنگ ایلس. اب اس پرائیورٹی کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. اس پرائیورٹی کو مینٹین کرنے کا طریقہ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے تجھے ترجیح بنانی ہے اور تجھے یاد کرنا ہے تو ہم طریقہ کیا استعمال کریں. تو خداوند کریم نے 3 طریقے. اصل میں بات یہ ہے کہ ذکر اصل ویلیو ہے, چاہے نماز ہو چاہے قرآن ہو. قرآن کو بھی اللہ ذکر کہتا ہے, نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا. اس کا قرآن کا پڑھنا بھی ذکر ہے, نماز کا پڑھنا بھی ذکر ہے. اقم الصلاۃ لذکری, نماز کس لیے قائم کرو؟ اقم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے قائم کرو. یہ فورسڈ ہے, یہ فورسیبل اینڈز ہیں, شرعی اینڈز ہیں کہ نماز کو جاؤ گے 5 مرتبہ جبراً یاد کرنا پڑے گا اللہ کو. قرآن شریف پڑھو گے, میرے الفاظ ریپیٹ کرو گے, مگر دونوں میں مینرز ہیں. قرآن پڑھنے کے مینرز, نماز کے مینرز ہیں. ہر آدمی ہر وقت ان مینرز کی پابندی نہیں کر سکتا. باقی وقت آپ کیا کرو گے؟ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھ لیا, آدھے پونے گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھ لی, تو باقی وقت میں کیا کرو گے؟ تو باقی وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ. یہ مناسک جو ہیں حج کے بھی, یہ مناسک باقی عبادات کو کہا ہے. جب اس نے حج کی یہ آیت بیان کی تو اس میں مناسک کو دنیاوی نہیں ہے, مناسک بھی حج کے ہیں, یعنی وہ بھی دینی مناسک ہیں, پریکٹیکل شرعی مناسک ہیں. فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. ایسے یاد کرو جیسے آباء و اجداد کو کرتے ہو, جیسے اپنی محبتوں کو یاد کرتے ہو, جیسے اپنے رشتوں اور نعتوں کو یاد کرتے. بھلا ماں باپ اور رشتوں نعتوں کو کون نفرت سے یاد کرتا؟ لوگوں کو اپنی مائیں کہاں, کوئی ایک آدھ ہوگا جسے نفرت سے, مگر موسٹلی طریقہ دنیا یہ ہے کہ ماں باپ کو محبتوں سے یاد کرتے ہیں. تو خداوند کریم کا کہنا یہ ہے کہ جب تم اپنے فرائض مذہبی اور منصبی پورے کر لو تو مجھے ایسے یاد کرو جیسے آباء و اجداد کو کرتے ہو. او اشد ذکر, ذرا زیادہ کرو. کہ اگر برابر یاد کرو گے تو میری پرائیورٹی اسٹیبلش نہیں ہوگی. میری پرائیورٹی اس وقت اسٹیبلش ہوگی او اشد ذکر, جب ذرا زیادہ کرو. میں محبتوں میں برابری نہیں چاہتا. آئی ایم دی ٹوٹالٹی. میں تمہارے ایموشنز کا, احساسات کا, عقل کا, معرفت کا, زندگی کی ترجیح اول آخر. مجھے تم برابر کی چیزوں میں نہ رکھو. اللہ میاں ویسے بعض اوقات بہت برا مناتا, بہت ہی. اگر آپ اس کی ترجیحات میں غلطی کرو گے تو وہ بہت برا منا. ایک صحابی نے گلی سڑی کھجوریں مسجد نبوی پہ لٹکا دی. فوراً اللہ کو طیش آیا, غصہ آ گیا
کہا بھائی کمال کی بات ہے، یہ کھجوریں تم کہیں اور سے لیتے ہو، یہ مسجد تم کسی اور سے لیتے ہو، یہ باغات کہیں اور سے لیتے ہو؟ کمال کی بات یہ ہے کہ زندگی کا پہلا سانس میں دوں، آخری میں دوں، ماں باپ میں دوں، تربیت میں دوں، عقل میں دوں، مناصب میں دوں، عزتیں میں دوں، تفاخر میں دوں، اور اس کے بعد میرے لیے خیرات کرنے نکلو، یہ گلی سڑی کھجوریں؟ مگر یہ بھی پتا تھا کہ انسان بخیل ہے۔ فرمایا چلو اگر بہت اچھی کھجوریں نہیں، ٹاپ کلاس نہیں، تمہارا دل ڈوب جاتا ہوگا نا اللہ کو ایک اچھی کھجور دیتے ہوئے، تو کم از کم درمیانی دے دو، تو درمیانی دے دو، مگر توہین مراتب کے مرتکب نہ ہو جاؤ۔ اپنی بدترین چیز خدا کے نام پر دینے سے بہتر ہے کہ نہ دو، انسلٹ نہ کرو۔ اللہ کی یہ توہین ہو جاتی ہے کہ سب کچھ دینے والے کو تم ناقص ترین چیز لوٹا رہے ہو، یہ تو بہت بری بات ہے۔ اینڈ ون مسٹ بی ریگارڈفل آف دس audacity۔ خاتون حضرات، یہ جو مسالک ہیں یہ بڑے فنی سے ہیں، یہ صوفیاء کے نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بالکل یقین سے بتا، کوئی صوفی کسی دوسرے کے خلاف کوئی تحقیر کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا، کوئی کم تر لفظ نہیں استعمال کر سکتا۔ یہ پیغمبروں کی سنت ہے، اللہ کے رسول کی عظمت سے تو کسی کو انکار نہیں، نہ پہلے پیغمبروں کو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو بھی تھا، پیغمبر آخرین تھے، عظیم ترین تھے۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نبی کا ذکر کیا جاتا اور ان کی فضیلت میں ذرا سی بھی کمی دیکھتے تو آپ منع کر دیتے۔ جب حضرت یونس بن متی کی ایک خطائے نسیان کا ذکر ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے یونس بن متی پہ ترجیح مت دو، میں ہوتا تو شاید اس سے زیادہ یہی غلطی کر بیٹھتا، یہی زیادہ میں زیادہ بحران میں آ جاتا۔ تو باوجود اس کے کہ حضور گرامی مرتبہ سب سے بڑے، سب سے معزز، ہم پیغمبریوں کے لفظی اور اپنی طرف سے ٹائٹل نہیں دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میں نے نہیں خطاب دینا رسول اللہ کو، میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے رسول کو کس مقام عزت پہ رکھا ہے۔ کمال کی بات ہے، دو اپنی طرف سے اتار کے تمغے رسول کے حوالے کر دی، پہلے کسی نبی کو نہیں کیا، ٹھیک ہے، دو اپنے تمغے اتار کہ یہ میرا پیغمبر جو ہے دیکھو امت کے لیے کتنا حریص ہے، میرے پاس چارہ نہیں ہے کہ اس کو میں کس طرح سیٹسفائی کروں، تو یہ لو، یہ عبد الرؤوف اور عبد الرحیم نہیں، یہ رؤوف اور رحیم ہے۔ اپنے دو ٹائٹل اتار کے اپنے پیغمبر کو بخش، پھر بھی تسلی نہ ہوئی حضرت والا کی۔ جب آپ اللہ میں کسی کو پسند کرنے پہ آئے نا تو بس بہت ہی کر بیٹھتا ہے۔ تو جب اپنے رسول کو اتنا پسند فرمایا، کہا یار فائنل یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف تو میرے لیے ہے، میں اللہ ہوں، پروردگار ہوں، رب العالمین ہوں۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، جہاں جہاں رب العالمین ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو کم از کم عالمین کا لفظ تو ایک جیسے نہیں، کہ جہاں جہاں ربوبیت پروردگار ہے وہاں وہاں رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اتنا بڑا رینک تو بھائی تصور میں ہی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ عالم اور کوئی ہو نہ ہو، یہ جو 18,000 عالم ہیں آپ تو بالکل خرافات ہو گئے، دو ارب گیلیکسیز تو ابھی ڈسکور ہو چکی ہیں، اور ہر گیلیکسی میں 2 ارب سٹار ہوں تو آپ خود ہی سوچ لو کہ کہاں سے کہاں بات جاتی ہے۔ مگر اللہ تو اس کو بھی بڑی معمولی سی بات سمجھتا ہے، یہ تو اس کے عالمین بڑے کم ہیں، اس سے آگے نکلتے کہ وہ کہتے ہیں اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، کہ میں نے تو ایسی 7 کائناتیں بنا رکھی ہیں، میں نے تو ایسی 7 زمینیں تخلیق کر رکھی ہیں۔ اگر وہ سارے عالمین پروردگار عالم کے ہیں تو وہاں جہاں بھی
جہاں جہاں بھی عالم ہیں سکہ نبوت محمد مصطفیٰ جاری و ساری ہے، قرآن کی روح سے، اس میں کوئی چیز نہ زائد ہے نہ کم ہے۔ خادم و حضرات، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انبیاء میں تفاوت نہیں، باوجود اتنے بڑے رینک سے ظرف پیمبر یہ کہتا ہے کہ کوئی دوسرے شخص کا پیمبر جو ہے اس کو ڈیگریڈ نہ کیا جائے، کوئی شخص کسی شخص کی نبوت کا مقام نہ گرائے۔ ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان انبیاء کو محبت اور قدر سے دیکھیں جو پہلے گزرے ہیں۔ تو جو اللہ کی رسول کی سنت کی اتنی شدت سے مطابقت کرتے ہیں، وہ اولیاء اور صوفیاء آپس میں کیوں میچ ڈالتے رہیں گے؟ یہ کوئی جادوگری کا مقابلہ؟ یہ کوئی لڑائی ہے؟ یہ کوئی جنگ آزمائی ہے کہ جس میں ایک صوفی دوسری صوفی کے سامنے کھڑا ہو گیا، دیکھتا ہوں تو اللہ کے کتنا پاس ہے، وہ تو کہہ رہا اچھا میں تجھے بتاتا ہوں میں اللہ کے پاس ہوں۔ ایسا تو کوئی صوفی دعویٰ نہیں کرتا، کوئی صوفی اس قسم کے فضول دعووں میں یقین ہی نہیں رکھتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ اسی ایمان کی وجہ سے یہ مومنین کے درجے میں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ چلیے یہ تو ایکڈیمک ہوا، اب ذرا ہسٹری کا سیکوینس دیکھیے گا۔ بہت دنوں کی بات ہے کہ خواجہ نجم الدین سہروردی بڑا تنگ تھے اپنے بھتیجے سے یا بھانجے سے، اور اس کا نام شہاب الدین تھا۔ ادھر بھاگ ادھر بھاگ، صبح و شام کارل مارکس پڑھنا، فلسفہ، مانی اور بہزاد کے قصے۔ اس وقت ویسے کارل مارکس پیدا نہیں ہوا تھا، مگر اس وقت کا کوئی مارکس بھی تو ہوگا، مانیکنز تو ہوں گے، بہزاد تو ہوں گے، اور اس وقت بھی انٹلیکچول محفلیں تو سجتی ہوں گی، چلو کعوے خانے بھی ہوتے ہوں گے۔ اور شیخ شہاب بڑے ماہر تھے بحث و تمہیز کے، جدھر دیکھو فلسفہ جھاڑا جا رہا۔ تو شیخ نجم الدین سہروردی بڑے تنگ آ کے حضور شیخ عبدالقادر پہنچے اور کہا حضرت ذرا اس کو عقل تو دو، یہ تو مغز کھا گیا ہے، اس کو تو خدا و رسول سے واسطہ نہیں، یہ تو ماڈرن اسکیپٹک ہو گیا، تو پلیز اس کا کچھ کرو، ہم تو سخت تنگ ہیں۔ فرمایا کیا کہتے ہو، اس کو تو کچھ بھی یاد نہیں ہے فلسفہ میں، یہ تو صرف قرآن و حدیث پڑھتا ہے۔ تو شیخ شہاب کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو مجھے کوئی فلاسفر ہی نہیں یاد ہے، ایک دم ایسے لگا صفایا ہی پھر گیا۔ پھر نیچے اترے، ہاتھ مارا سینے پہ شیخ شہاب کے اور کہا فکر نہ کرو، یہ عراق کے مشاہیر میں سے آخری ہے۔ فرمایا کہ فکر نہ کرو، یہ عراق کے مشاہیر میں سے آخری ہے۔ اور عجیب بات ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کے اس قول کی کہ شیخ شہاب کے بعد عراق سے کوئی ولی اللہ سنا ہی نہیں گیا۔ شیخ شہاب کے بعد عراق سے یا بغداد سے کسی دوسرے درویش کا ایسا نام ہوں گے چھوٹے چھوٹے، مگر مشہور کوئی نہیں ہوا۔ یہ شیخ شہاب سہروردیہ سلسلے کے بانی ہیں۔ اور پھر شیخ شہاب کا سلسلہ ملتان میں سب سے بڑا شاہ رکن الدین عالم اسی سلسلے سے ہیں۔ پھر ان کے یہاں حاضر ہوئے خواجہ بہاءاللہ کا نقشبند، جن کی پہلے میں نے بات بتائی۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، کیا یہ جائز ہوگا کہنا نقشبندی کوئی کہے کہاں جہاں باقی سلاسل ختم ہوتے ہیں وہاں سے ہمارا شروع ہوتا ہے؟ یہ کیا جائز ہوگا؟ کیا کوئی نقشبندی جو صحیح معنی میں جس کو پتہ ہے کہ شیخ سہرورد ہمارے استاد ہیں، اور وہ سہروردی جس کو پتہ ہے کہ ہم دعا یافتہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں، کیا پھر کوئی سلسلہ یہ کہہ سکے گا کہ ہمارا شیخ اس شیخ سے بہتر، اس کا شیخ اس شیخ سے بہتر؟ یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ متصوف لوگ، ایک ہوتا ہے صوفی، ایک اس کی باتیں کرنے والے، جگہ جگہ صوفیوں کی باتیں انجوائے کرنے والے، کشف و کرامات کے قصے بیان کرنے والے، ان کو متصوف کہتے ہیں۔ نیتاً برے نہیں ہوتے، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ذرا لذت لیتے ہیں اللہ رسول کی باتوں میں۔ ایک تیسرے لوگ ہوتے ہیں مستصوف، یہ بڑے ڈینجرس لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے تمام قصہ کہانیاں صوفیوں کا اس لیے جمع کیا ہوتا ہے
کہ یہ اپنی عزتیں اور وقتیں بڑھا کر لوگوں کو اپنے تصورات سے ڈانچ کرتے ہیں۔ خادم و حضرات، تصوف کے ایک بہت بڑا المیہ بر صغیر میں یہ گزرا کہ آپس میں لڑائی چھڑ گئی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی مخالفت شروع ہو گئی، آگے خواجہ فرید الدین گنج شکر کی ہو گئی، خواجہ نظام کی ہو گئی۔ جو علماء ظاہر تھے کیل و کال والے، انہوں نے کہا کمال کی بات ہے، کتابیں ہم پڑھیں اور نذرانے یہ کھا جائیں، لوگ ان کی طرف جائیں، محبتیں ان سے رکھیں، تو ہمیں بھی کوئی طریقہ استعمال کرنا چاہیے کہ لوگوں کی توجہات ہماری طرف بھی ہیں۔ تو خواجہ باقی باللہ کے بعد ہندوستان میں سلسلہ نقش بندیہ اختتام کو پہنچا اور نیا نقش بندیہ شروع ہوا، اور یہ پیورلی علماء ظاہر کا سلسلہ نقش بند۔ اور اس نقش بندیہ سلسلے میں سب سے پہلے دعویٰ یہ کیا گیا کہ جہاں باقی سلاسل ختم ہوتے ہیں وہاں سے تو ہم مشکل شروع ہوتے ہیں، پتہ نہیں جاتے کہاں، پھر یہ تو اللہ ہی جانتا تھا۔ اس سلسلے نے پھر تھرو مدارس فوقیت پانی شروع کی، اور زیادہ تر پھر بر صغیر کے موجودہ صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ نقش بندیہ سلسلہ زیادہ وافر پایا جاتا ہے، مگر اس کی براہ راست مخاصمت جو ہے چشتیہ اور قادر، انہی میں سے ایک گروپ نے قادریہ کی قدر و منزلت دیکھ کر انہی میں سے کچھ لوگوں نے پھر قادریہ سلسلہ بھی ایڈاپٹ کر لیا اور نت نئے رنگ اختیار کرنے شروع۔ یہ علماء اور صوفیاء کی چکپرش نے بر صغیر میں ان سلسلوں کو طاقتور کیا، اور بظاہر صوفیاء کے سلسلوں میں ایک ایسی مناقشت شروع ہو گئی۔ اس میں پھر ایک تیسرا سلسلہ در آیا۔ خاتون حضرات، اویسیہ اس کو کہتے ہیں سلسلے کو کہ جب کوئی شخص جو ہے ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے تو خواب میں کسی بزرگ سے بیعت کرتا ہے اور اس سے رشد و ہدایت کی سلسلہ لیتا ہے، تو اس کو اویسیہ کا نام دیا گیا ہے۔ اور دوسرا اس کا ہے کہ خواجہ اویس کرنی سے کسی قسم کی کوئی بیعت جو ہے وہ ہمارے تاریخی طور پر، علمی طور پر ہمارے کسی کے علم میں نہیں ہے۔ نہ صوفیاء الہیات میں کسی نے یہ بیعت کی ہے، نہ بعد میں، بلکہ تو بمشکل راضی ہوئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں۔ اور اویسیہ سلسلے میں سب سے بڑا جھوٹ یہ تھا کہ جو شخص چاہتا خواب میں جس مرضی بزرگ کو لا کر اس کی بیعت کر کے خلیفہ مجاز ہو جاتا۔ اور یہ سب سے بڑا فراڈ جو اس وقت بھی مسلسل جا رہا ہے اویسیہ کے نام پر، وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی آپ کے پاس نہ دلیل ہوتی ہے، نہ سند ہوتی ہے، نہ شناخت ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص دعویٰ کر بیٹھے کہ میں نے اویسیہ سلسلے سے ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ لگتا بھئی یہ کب واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے صرف آپ کو خواب میں ہی بتانا ہے کہ میں خواب میں گیا تھا، میں نے جناب حضرت اویس کو دیکھا یا فلاں بزرگ کو یا حضور کو دیکھا۔ اور اس سلسلے میں بے شمار خواب ایسے کوٹ ہوتے ہیں کہ جن کو اگر انالیٹیکلی انالائز کریں تو معاذ اللہ استغفر اللہ وہ اللہ کے رسول پہ بہتان ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس قسم کے اقوال نقل بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی عقیدتوں کا محور و مرکز بھی بن جاتے ہیں۔ ان کا تصوف سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ خاتون حضرات، ان ملاوٹوں کے علاوہ جو اس میں ہوتے ہیں، تصوف میں بہت ساری ہوتی ہیں، میں کچھ ضرور ایسی آیات قرآنی جہاں درجات عمومیت سے بڑھ کر سب سے بڑا درجہ جو قرآن درجوں کی بات کرتا ہے مومنین میں اور مسلمانوں میں، بہت بڑے درجوں کی بات کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خصوصاً فرمایا کہ دیکھو میرے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب تم سوئے ہوئے ہوتے ہو تو خشیت الہی سے اور تقوی کی وجہ سے ان کے بدن اپنے بچھونوں سے آزاد ہوتے ہیں، وہ اس وقت اٹھ کر اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ خدا کے لیے اپنی محبتوں کی اس خواہش میں،
وہ پتہ نہیں کیا کچھ نہیں اللہ کے لیے کر چھوڑتے. اور وہ لوگ یقیناً یا تو یہ ہوتا کہ اس قسم کے لوگ اور اس قسم کے دعوی کی اللہ نفی کرتا، مگر اللہ تو بڑے پیار سے قرآن میں ان کا ذکر کرتا ہے، ان کو اپنا دوست سمجھتا ہے اور ان کو برکت دیتا ہے اور ان کو حکومت دیتا ہے، ان کے توسط سے بارشیں برساتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. کہتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب کوئی ایسا شخص ہو اور اللہ کو اتنا یاد کرے کہ اس کا دل ایک ویرانے کی طرح ہو اور اس ویرانے میں ایک چراغ جلتا ہو اور وہ اللہ کی یاد کا چراغ ہے، تو پھر اللہ اس پہ یہ نوازش کرتا ہے کہ جب کوئی اس طرح پاگلوں اور مجنونوں کی طرح اللہ کو یاد کرے تو پھر خدا اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتی ہے. بدقسمتی سے چونکہ علماء ظاہر کو اس کی بھنک بھی نہیں لگتی. یہ تو بدقسمتی سے کہ ایسا سراغ فطرت ہے کہ جب کوئی اندر داخل ہی نہیں ہوا، اس حریم ناز کے اندر ہی داخل ہوا، تو اس کو کیا پتہ ہوگا کہ اندر کے اسرار کیا ہیں جب تربیت ذات کے مراحل ہی طے نہیں ہوئے. تو خواجہ حضرات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ 3 بڑے اقوال ہیں ذات کی شناخت کے لیے. اگر عبادت کو آپ اللہ کی شناخت کے لیے اگر آپ ان 3 اقوال کو سامنے رکھیں گے تو آپ کا احساس ہوگا کہ ان کا مذہب ظاہرہ سے تعلق ہی نہیں ہے. پوچھا گیا جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ کیسے ملتا ہے؟ فرمایا know thyself and you shall know thy God. فرمایا know thyself and you shall know thy God. اپنے آپ کو جانو، آپ اللہ کو جان لو. Obviously it has to do something with thought process, thinking. It has to do nothing at all with practices. پھر جب پوچھا گیا، ایک بڑا مشہور قول ہے جس کی شاید حدیث کی حیثیت نہ ہو مگر مدتوں سے یہ قول اپنی فصاحت اور اپنے مطالب کے لیے مشہور ہے، وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اپنے رب کو پہچان لیا. سوال یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی انوالو ٹو ٹاپ اٹ آل، اس سے بھی بڑی، سب سے بہتر، سب سے معزز، فائنل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ جس کو اپنا علم دینا چاہتا ہے، جس کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتا ہے، اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے. خاتون حضرات آپ نے 3 اقوال دیکھے، ان 3 اقوال میں آپ کو ایک قدر مشترک نظر آتی ہے. نالج آف دی سیلف از اے وے ٹو نالج آف گاڈ. نالج آف دی سیلف کیا ہے؟ بڑی مشہور بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک نفسیات دان کو میں نے کہا کہ تم میں اور ہم میں صرف ایک بنیادی فرق ہے کہ سائیکالوجی از دی بیسس آف دی نالج آف سیلف. Psychology but does not has the aim to find God. نفسیات اگرچہ ذات کا علم ہے مگر نفسیات ذات کے علم سے آگے بڑھ کر شناخت پروردگار کو بالکل نہیں بڑھنا چاہتے. شناخت مگر جو صوفی ہے، ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں سائیکالوجی کی حدود ختم ہوتی ہیں، سائیکالوجی ایک ناکارہ بندے کو کارآمد بناتی ہے، ایک غیر فعال کو فعال بنانے کی کوشش کرتی ہے، مگر دراصل علوم نفس کی کبھی یہ غرض و غایت نہیں رہی جدید دنیا میں کہ وہ خدا کی پہچان کے لیے استعمال ہو. تو میں نے اسے کہا کہ سائیکالوجی if applied to others is a science, if applied to one's own self is mysticism. تو میں نے اسے مختصراً یہ بات کہی کہ اگر تم نفسیات دوسروں پہ اپلائی کرو تو یہ سائنس ہے، مگر اگر تم اسی علم نفسیات کو اپنی ذات کی آگہی کے لیے استعمال کرو تو یہ تصوف ہے. مگر دی بیسک ڈفرینس از دیئر کہ نفسیات خدا کی پہچان کے لیے استعمال نہیں ہوتی، مگر اب جس شخص نے خدا کو جاننا ہے اس کو علوم نفس میں سے اس علم کی آگہی ہر صورت حاصل کرنی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کا حصہ
بہت کم ہو گیا. Now you have to go find it. جہاں بھی ایک ذرہ علم آپ کو نصیب ہوتا ہے, جہاں بھی آپ کو خدا کی شناخت اور اپنی شناخت میں کوئی مدد ملتی ہے, چاہے وہ مشرک ہے, وہ کافر ہے, آپ کو اس علم کو ہر قیمت پہ ڈھونڈنا اور تلاش کرنا ہے جو آپ کو اللہ اور رسول کے نقش قدم پہ چلنے میں مدد دے. دیکھیے, اس میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. آپ یہ کہہ کر اسے ڈسمس نہیں کر سکتے یہ کافر کا علم. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب ایک انتظامی معاملات کی بات تھی تو آپ روما سے بھی مدد لیتے تھے, ایران سے بھی لیتے تھے, اور بعض اوقات علوم سے مدد لینے کا مطلب یہ کہ وہ آپ کا دین نہیں چینج کر رہے ہوتے, وہ آپ کا خیال نہیں چینج کر, مگر ہمیں علم ایک ترسیل ہے, ایک لین دین ہے. کبھی ہم انہیں دیتے تھے, اب ہمیں ان سے واپس لینا پڑ رہا ہے, مگر اس میں احساس کمتری نہیں. جس کو اپنے مقصد پر نظر رکھنی ہے وہ اس میں احساس کمتری نہیں فیل کرتا. ہمارے مقاصد طلب اور ہیں. کیا بدقسمتی کی بات ہے, پروردگار عالم فرماتے ہیں بہترین بندوں کا انتخاب کر کے آپ کو بتا رہے ہیں, اس کو رول بتا رہے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہاں تک تو بات سمجھ آتی, کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل اللہ اللہ ہو رہی ہے, یہاں تک تو بات سمجھ آتی. مگر جب دوسرا حصہ سامنے آتا ہے تو مشرق سے بات ہی نکل جاتی ہے. اب آپ ذرا غور کرو قرآن کیسے سمجھ آتا. اللہ تعالیٰ نے تھوڑا طنز کیا, مقدسین پہ طنز کرتے ہی چلا آتا ہے. وہ بڑے عبادت, بڑے شعور, اس کے بنا پر ان کے دعوے کہ ہم تو بڑے اچھے اساتذہ اکابرین سے پڑھے ہوئے ہیں, ہمارے تو استاد بھی بڑے مکبر تھے, ہم بھی بڑے مکبر. خدا کہتا فلا تزکوا انفسکم. چلو جاؤ میاں, کیوں میرے سامنے دعوی تقدس لیے پھرتے ہو؟ فلا تزکوا انفسکم, مت اپنے آپ کو پاک باز کہو. هو اعلم بمن اتقى. اچھی طرح جانتا ہوں تم کتنے مقدس ہو, اچھی طرح جانتا ہوں تم کتنے مقدس ہو. ایسا تانا تو گلی میں جو بہت پرانا دوست ہو وہ دیتا ہے نا کہ بھائی میں چنگی طرح جاننا کتے کہ تو میرے نال کھیلتا رہا کی غلطیاں کی تھیں. تو اللہ بھی پرانا دوست ہے نا آدمی کا, کہتا هو اعلم بمن اتقى. اچھی طرح جانتا ہوں تم کتنے پاک باز ہو. میں کیوں, ذرا دیکھنا مثال کیا دیتا. میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب میں نے تمہیں فی انشاکم فی الارض, جب میں نے تمہیں زمین میں رکھا. بڑی پرانی بات ہے خواتین و حضرات, کوئی ہوگی 2.5 ارب سال پہلے کی بات. میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب میں نے تمہیں زمین کے دامن میں رکھا, اور میں تمہیں اس وقت سے بھی جانتا ہوں جب سے تمہیں بطون امہات میں رکھا, جب سے میں نے تمہیں ماؤں کے پیٹ میں رکھا. ذرا غور کیجئے گا, ایک تو ذرا فاسل سے سٹڈی شروع ہوتی ہے, ویسے ایک حصے کی فاسل سے سٹڈی شروع ہوتی ہے, پہلا جرثومہ حیات سے شروع ہوتی ہے, پوری کی پوری کا پورا سروے اینتھروپولوجی کا, ادھر سے بایولوجی کا. اگر کسی نے یہ آیت آج ایکسپلین کرنی ہو, اگر کسی عالم نے یہ آیت اپنے شاگردوں کو ایکسپلین کرنی ہو, تو کیا لازم نہیں ہوگا کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا بتائے گا کہ دراصل یہ ریفرنس ہے جب پہلا انسانی جرثومہ حیات زمین کی آغوش میں رکھا گیا. حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. بلا شبہ زمانے میں انسان پر ایک طویل ترین عرصہ ایسا گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا, کوئی شے نہ تھا. پھر کیا ہوا, انا خلقنا الانسان, پھر ہم نے انسان کو بنانا شروع کیا کس سے, نطفہ مخلوط سے. پھر نطفہ مخلوط سے ہم نے بنانا, اب سنگولر سے ڈبل سیلولر کیا. پھر کیا کیا, چاہا کہ اسے آزمائیں. ہم نے اسے آزمانے کے لیے
اس کو ہم نے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس کو سماعت کے سسٹم دیے، بصارت کے سسٹم دیے۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، پھر آگے چلایا اور کہا کہ اب آخری سٹیج 4 ادوار سے گزارا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب راہ ہدایت دکھائی، اب چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو۔ خواتین و حضرات، اتنی طویل اتنی چھوٹی سی ریفرنس ہے، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، میں نہیں جانتا تم کتنے متقی ہو، میں نہیں جانتا کہ جانوریت، بربریت اور درندگی کے کن رستوں سے تم گزر کے آئے ہو، میں نہیں جانتا کہ تم کن ناپاک سرزمینوں سے ہو کے آئے ہو، میں نہیں جانتا کہ تم اس سنسناتے ہوئے کالے کیچڑ سے اور اس کے نیچے وہ گودے کی طرح پھیلا ہوا جراثیم کا انبار تم میں سے ایک تھے جنہوں سے میں نے اوپر اٹھایا، ناقابل ذکر شائع کائی کی طرح جمے ہوئے۔ مگر خواتین و حضرات، آج کون سا عالم اس کی وضاحت کرے گا؟ اور آج کون سا عالم اس بات کی وضاحت کرے گا کہ یہ پروسیجر کیا ہے جو اللہ نے دوسری آیت میں بتایا، فی بطون امہاتکم، یہ کیا پروسیجرز ہیں؟ اس کے لیے آپ کو کم از کم خارجی طور پہ آدھے تو گائنی کے علوم کو سمجھنا ہوگا، آدھا تو گائنی کا علم پڑھنا ہوگا کہ ہوتا کیا ہے، ایکس کروموزوم کیا ہے، وائی کروموزوم کیا ہے۔ 8 کروڑ کی دوڑ لگی ہوتی ہے ایک بیضائے بطن مادر کو پہنچنے کے لیے، 10,000 آگے پہنچتے ہیں، اگلی ٹیوب میں 100 پہنچتا ہے، اس کی اگلی ٹیوب میں 1 یا 2 پہنچتے ہیں۔ پھر آپ کو اللہ کی بات سمجھ آئے گی نا۔ اس لیے بغیر علم جو ہے آپ اب قرآن کو ایکسپلین نہیں کر سکتے ہو، اینڈ اف یو ڈو دیٹ، اور اگر آپ پرانے طرز پہ اب مدرسہ درس نظامی سے اب قرآن ایکسپلین نہیں ہو سکتا۔ اٹس ویری ان لکی دیٹ وی ریفیوز ٹو ایکسیپٹ کہ جس ڈیکیڈنسی میں ہم موجود ہیں اب قرآن بھی آپ کو وضاحت غیر سے ہی آپ کو سمجھ آئے گا۔ اور خواتین حضرات، کچھ لوگ اگلے سے لوگوں سے بڑے ہوئے، جیسے اللہ کہتا ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اور آگے جا کے فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، یہ سب سے پہلے اول ایمان لانے والے، سب سے اول داخل ہونے والے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں، خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ عمومی بات نہیں ہے، ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو مومن کہلاتے ہیں، صوفیاء کہلاتے ہیں، جن کے مقاصد بڑے ہی واضح ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب قرآن حکیم سنتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ عَلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب یہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں کو تو دیکھے گا کہ آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ کی بات کو عام لوگوں کی طرح سنتے ہیں، اور ہم ان کو ایک جنرل اصطلاح میں صوفیاء کہتے ہیں۔ جب آخری بات آئی تو صوفیاء نے ڈینائی کر دیا کہ ہم پہلے 3 سلسلوں سے ہم نہیں نکلے، ہم نکلے ہیں صفائے قلب سے۔ صوفیاء نے کہا کہ دراصل نہ ہم اصحاب صوف ہیں، نہ ہم اصحاب صفا سے مشتق ہیں، جزوی طور پہ ان کی کوالٹیز ہیں، مگر ہم اصل میں آئے ہیں اصحاب دل سے، صفائے قلب سے ہمارا رجوع ہے۔ اور فرمایا کہ الصفا والصفۃ الاحباب، کہ دل کی صفائی اللہ کے دوستوں کی صفت ہے۔ الصفا والصفۃ الاحباب وہم شموس بلا صحاب، اور یہ ایسا آفتاب ہے جس پہ کبھی بادل کے سائے نہیں پڑتے۔ یعنی صوفیاء اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صفائے قلب سے ہیں، جس کا دل صاف ہوتا ہے، جو اپنی تلاش میں سچا ہوتا ہے۔ الصفا و صفت الاحباب، کہ دل کی صفائی ہماری صفت ہے۔ وہم شموسن بلا صحاب، اور یہ وہ آفتاب ہے جس پہ بادل کے سائے نہیں پڑتے۔
حضرت محمد بن علی بن حسین ابن علی ابن ابی طالب، انہوں نے بھی تصوف کو ڈیفائن کیا ہے۔ حضرت محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب نے ڈیفائن کیا، بڑی خوبصورت ڈیفینیشن ہے، بڑی آسانی سے سمجھ آ رہی ہے۔ فرمایا التصوف خلق، تصوف اخلاق، التصوف خلق فمن زاد علیک فی الخلق، اگر آپ اخلاق میں زیادہ ہو تو زاد علیک فی التصوف، تو پھر آپ تصوف میں بھی زیادہ، یعنی فرمایا کہ تصوف خلق سے اخلاق ہے، اگر آپ اخلاق میں زیادہ ہو تو آپ تصوف میں بھی زیادہ ہو، یعنی بنیادی ٹون صوفی کی جو ہے وہ اخلاق ہے۔ اور فرمایا، ایک صوفی نے مزید فرمایا، یہ قرآن حکیم کی ساتھ میں آپ کو آیت کوٹ کرتا ہوں کہ آپ دیکھو، خذ العفو، عفو کو لازم پکڑ، بخشش کو لازم پکڑ، وامر بالعرف، اور حکم جاری فرما اللہ کا، فرمان عطا کر، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلین سے پرہیز کر۔ یہ بنیادی بات ہے جو صوفی کرتے ہیں، اللہ کے حکم اپنے اوپر جاری کرتے ہیں، عفو اور خیر والے ہوتے ہیں، اور جاہلوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ معاف کیجیے کہ ان جاہلوں میں کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں۔ بائی دا وے، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے صوفیاء میں سب سے خوبصورت تعریف کس کی لگتی ہے تو خواجہ ابو الحسن نوری کی لگتی ہے، اور یہ قرآن کے اتنی مطابق ہے۔ جیسے پروردگار نے اپنے دوستوں کی ایک نشانی بتائی ہے کہ میرے اولیاء کی نشانی یہ ہے کہ اِنَّ اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سائیکولوجیکل کمپلیکسز سے یہ آزاد لوگ ہوتے ہیں۔ بیسیکلی دے آر فری فرام انفیریورٹیز، فرام فیئرس، فرام اینگزائٹیز، فرام ڈپریشنس۔ آپ سوچو تو صحیح، کوئی ایسا آدمی آپ کو دور حاضر میں نظر آتا ہے جو اینگزائٹی سے فری ہے، ڈپریشن سے فری ہے، فیئر سے فری ہے، جو خوف سے فری ہے؟ اگر ہے تو پھر یہ اللہ کا ولی ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی کو تصدیق کرتے ہوئے خواجہ ابو الحسن نوری نے فرمایا التصوف ہوا حریت، کہ تصوف آزاد ہونے کا نام ہے، انہی معاملات سے آزاد ہونے کا نام ہے۔ والفتوۃ، یہ جمع مردی کا نام، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، لفظ جمع مردی اور فتوت کا لفظ اس پہ ہوگا کہ جو اپنی پوری جرت اور استقامت سے خدا کے رستے پہ چلتے ہیں، وہ ترک تکلف ہو۔ یہ ڈرائنگ روم کلچر کا نام نہیں ہے، یہ صوفی جمع ہونے والے جو ادھر ادھر سے ہوتے ہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ بادشاہوں کے کہے پہ ہونے والی مجالس اصفیاء کا نام نہیں ہے، یہ ترک تکلف ہو، یہ تکلف کو دور کرنے کا نام۔ پریزنٹیشن وہی جو آپ کے اندر ہے، جو ظاہر ہے وہ باطن ہے، یہ ترک تعلف ہے، یہ ترک تکلف صوفیاء کی پہچان ہے۔ اگر صوفیاء بھی جال ساز لگیں گے، صوفیاء بھی ویسے ہی پوز کریں گے جیسے دنیا دار پوز کرتے ہیں، تو یہ میٹنگز والے یا یہ وہ صوفیاء نہیں ہیں جو اپنے دیسی یا بدیسی آقاؤں کے نام پر سیکولرزم کو پلیڈ کرنے آتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی یورپی غیر ملکی غیر دینی نظریہ تصوف کے نام پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وسخا، صوفی سخی ہوتا ہے، بہت سخاوت اس سے چلتی ہے، وہ سخاوت کے ساتھ چلتا ہے۔ اور سخاوت پتہ ہے کیا ہے جی؟ سخاوت کی صوفی کے نزدیک سمپل سی ڈیفینیشن ہے، بڑی عجیب سی، آپ سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے۔ سخاوت یہ ہے کہ دنیا کو اہل دنیا کے لیے چھوڑ دیں۔ سخاوت یہ ہے کہ دنیا کو اہل دنیا کے لیے چھوڑ دیں، صوفی نہیں اس میں سے حصہ لیتا۔ شیخ ابو حفص حداد نے کہا، کسی نے پوچھا شیخ مردانگی کیا ہے؟
فتوت کیا ہے؟ فرمایا جوان مردی اور فتوت یہ ہے کہ جو تیرے ذمے خلق کا ہے اسے پورا پورا ادا کر. جو تیرے ذمے خلق کا ہے اسے پورا پورا ادا کر، اور جو تیرا خلق کے ذمے ہے اسے بھول جا. تو حضرت جنید کھڑے ہو گئے، فرمایا شیخ تو نے وہ بات کی کہ فرشتوں کو بھی میزان میں ڈال دیا. تو نے وہ بات کی کہ جو خلق کے ذمے تیرا ہے اسے بھول جا، اور جو خلق کا تیرے ذمے ہے اسے پکا پکا یاد رکھ. اب میں ایک بڑے دلچسپ بات آپ کو سنائیں. صوفیاء میں حصے مزہ بڑی ہوتی ہے، بٹ فار گڈ ہیومر یو گیٹ اسپائلڈ. تصوف میں قدم نہیں رکھا جا سکتا بغیر حصے مزاح کے. اگر اپنے اوپر تو ہنسنا ہوتا ہے، لوگ تو دوسروں پہ ہنستے ہیں. مزاح کی دو قسمیں ہیں، ٹو لاف ایٹ ادرس اینڈ ٹو لاف ود ادرس. بٹ دیر از اے تھرڈ ٹائپ آلسو، ٹو لاف ایٹ ونز اون سیلف. یہ کوئی بہت بڑا صوفی کر سکتا ہے. یعنی رہے حق میں اگر آپ نے تمانیت، دو عقل کے تین حصے، دو نہیں تین حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو بہتری سکھاتا ہے، ایک حصہ وہ ترغیب شر دیتا ہے، ایک حصہ دونوں کو مانیٹر کر رہا. یہ جو دونوں کو مانیٹر کر رہا حصہ ہوتا ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. ایکچولی تصوف میں سب سے بڑا جرم ہے سیلف سمپتھی ہے. آپ ایک دم سے مظلوم بن جائے تو آپ نے کیا صوفی ہونا ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہو کہ مجھے کسی غیر کے فعل نے تکلیف دی، اور اگر آپ یہ کہو کہ مجھ میں کوئی خطا تھی تو مجھ تک پہنچی، اس نے غلط نہیں کیا، آپ تو جل مرتے ہو، سڑتے گلتے ہو. مگر دیکھو نا، تھوڑی اپروچ ڈیفرنٹ کر لو کہ اگر آج مجھے کوئی ذلت پہنچی تو کیا میں اس کا حقدار نہیں تھا؟ میں اس کا حقدار تھا. ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی خطا ہوئی ہو کہ کسی اور چیز کے بدلے یہ نعمت مجھے مل گئی ہو. تو تمام صوفیہ ملامت گزار نہیں ہوتے، مگر وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خیر و شر کے الہام دونوں دل کی سرزمین پہ وارد ہوتے ہیں. اگر آپ زمین نہیں سنوار سکتے تو پھر آپ شیطان کا کیسے مقابلہ کرو؟ آپ کو اپنے دل کی زمین بھی تو سنوارنی ہوتی ہے. تو میں عرض کروں گا، آج ایک بہت بڑے صوفی کو کسی نے نا کیا سبق دیا کہ یہ اپنا یہ ٹھیک کرو وہ ٹھیک کرو. تو انہوں نے نا بڑے طریقے سے کہا دیکھو یار، میرے برے بھلے کا محاسبہ چھوڑ دو. انہوں نے کہا ابو الحسن علی بن ابراہیم حضری نے فرمایا کہ میرے برے بھلے کا محاسبہ چھوڑ دو، کیونکہ میں اس آدمی کی اولاد میں سے ہوں جس نے اپنے پروردگار کے پہلے حکم کی مخالفت کی تھی. ہے نا سچی بات؟ کہتے یار تو خام خام میرا حساب کتاب کر رہا ہے، میری تو نسل میں چلی آتی ہے، میرے تو پہلے باپ نے پہلے حکم کی مخالفت کی تھی. اگر اب مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو حضرت عمر بن عاص نے نا مرتے ہوئے بڑی خوبصورت دعا مانگی، بڑی خوبصورت. تو فرمایا پروردگار تم نے بہت سارے کام ہمیں کرنے کو کہے، ہم نے ان میں سے بہت سارے کام نہیں کیے، اور اے اللہ تم نے بہت سارے کاموں سے منع کیا مگر پھر بھی ہم نے کیے. تو کوئی عذر نہیں، تو بخشنے والا ہے اور ہم گناہ گار ہیں. تو بخشنے والا ہے. اینڈ دس از دی ایزیسٹ اپروچ، دس از دی ایزیسٹ اپروچ. کچھ ٹیکنیکل جو صوفیاء کے محاورات ہیں وہ اتنے مشکل نہیں ہوتے، مگر میری خیال ہے آج بھی اگر آپ اپنے ملک کو دیکھو تو ابو بکر محمد بن عمر ایک رائے دے گئے ہیں، ذرا دیکھنا تو صحیح وہ رائے صحیح ہے کہ نہیں. صوفی کی عقل ہمیشہ کمپیریٹیولی اعلیٰ ترین ہوتی ہے، اور یہ رائے جو آپ کے ملک و ملت کے تناظر سے دیکھنا کہ صوفی کی رائے صحیح ہے کہ ان لوگوں کی جو آج کل اخبار نویس ہیں. فرمایا جب علماء گمراہ ہو جاتے ہیں تو شریعت کے اتباع میں خلل واقع ہوتا ہے. جب علماء گمراہ ہوتے ہیں تو شریعت کے اتباع میں خلل واقع ہوتا ہے.
جب عمراء گمراہ ہو جاتے ہیں کہ قوم کا اقتصادی اور معاشرتی ڈھانچہ تباہ ہو جاتا ہے نا ایسے کہ جب عمراء گمراہ ہو جاتے ہیں تو قوم کا اقتصادی اور معاشرتی ڈھانچہ تباہ ہو جاتا ہے، اور جب فقراء گمراہ ہو جاتے ہیں تو اخلاق کو ضعف پہنچتا. I think no statement can be argued, nothing can be challenged in this. بعض صوفیاء محبت میں تیز ترار صورت پسند ہوتے ہیں. وہ اسی قسم کا ایک صوفی نے فرمایا کہ دراصل فقیر وہ ہے جسے محبت نے وحشی سا بنا دیا. کہ دراصل فقیر وہ ہے کہ جسے اللہ کی محبت نے وحشی سا بنا دیا. ایک لٹریٹ ہائی کلاس انٹلیکچوئل، میں نے آپ سے کہا کہ اتنے بڑے دماغ ہوتے ہیں کہ ان کی بات سمجھنے کے لیے تھوڑا سا شعور چاہیے ہوتا ہے. ابھی جو ایک قول سناؤں گا یہ آپ کے لیے ایک ٹیسٹنگ قول بھی ہوگا. فرمایا ابو علی حسن جرجانی نے کہ تمام مخلوق کی قرارگاہ، بڑی خوبصورت بات ہے. اس جملے میں ایستھیٹک ویلیو بات ہے اور بڑا اختصار ہے. فرمایا کہ تمام مخلوق کی قرارگاہ میدان غفلت ہے. اگر آپ کو پتہ لگ گیا تو میں نہیں ایکسپلین کروں گا. فرمایا کہ تمام مخلوق کی قرارگاہ میدان غفلت ہے. ایزیلی میں آئی ایکسپلین ان ٹو یو کہ مخلوق ہمیشہ غفلت کے میدان میں ہی ٹھہری رہتی ہے. یہ بہتر سمجھ آ گئی اب آپ کو. مگر وہ لوگ جو غفلت کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کے قابو پاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، وہ قرار و تمکین تک پہنچتے ہیں، وہ آگہی والے لوگ ہوتے ہیں. ورنہ تمام مخلوق کی قرارگاہ میدان غفلت ہے. ابو محمد بن حسین الحریری نے کہا کہ دین اور بدن کی اصلاح 3 چیزوں پر ہے. یہ سارے اقوال میں نے آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو تصوف کے بارے میں شبہات بیان کرتے ہیں یہ ان استادوں کے اقوال ہیں جن سے تصوف جلا پاتی ہے. ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟ ذرا غور کر. فرمایا ابو محمد بن حسین نے کہ دین اور بدن کی اصلاح 3 چیزوں پہ منحصر ہے. اکتفا، کفایت کر، تجھے صبر کفایت کرے، تو اپنی حدود سے آگے نہ بڑھ، تو لالچ سے پیچھے ہٹے، گریب میں مبتلا نہ ہو، پوزیسو انسٹنکٹ کو قابو میں رکھو. اکتفا، اتقا، پرہیز. پیچھے ہٹنے کا عمل تقوی ہے. ایگریسو ٹون سے اعتدال کو آنا تقوی ہے. اور تیسری بات، اور رزق حلال. بہت سارے لوگوں کا، صوفیوں کا خیال ہے کہ یہ نکمے بیٹھے ہوئے حرام کھاتے ہیں، مگر میرا خیال یہ ہے کہ صوفیاء کے نزدیک اکتفا، اتقا اور رزق حلال یہ 3 بیسک ٹونز آف مسٹیسزم ہیں. ان کے بغیر کوئی شخص صوفی نہیں ہو سکتا. میں اب آپ کو ایک بہت بڑے، آپ کو اسے امام اہل سنت کے نام سے جانتے ہیں. سخت بڑے ہیں. ان کے آنے والے پیروکار ان کو حدیث و سنت کے تو سختی کے طور پہ جانتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے کہ وہ کتنے بڑے صوفی بھی تھے. حضرت امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل، جن سے حنابلہ فرقے کی بنیاد ہے اور اسکول آف تھاٹ کی بنیاد ہے، کہ ایک دفعہ کسی نے حضرت احمد بن حنبل سے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے. وہ صوفیاء ہمیشہ، یہ جو شاگرد ہیں، یہ بڑے بڑے اساتذہ کے پاس جاتے تھے جن کو سمجھتے تھے کہ یہ خدا کے بڑے قریب ہیں، تو ان سے ٹرمینالوجی کی ایکسپلینیشن چاہتے تھے. اور یہ ایسی بات نہیں ہے. خاتون حضرات، تھوڑی سی ٹینشن آپ کی کم ہو. میں آپ کو ایک بات سنوں کہ مجھے ایک دفعہ مصیبت پڑ گئی یہ جاننے کی کہ اصلی لفظ پطرس ہے یا پترس ہے. بڑی مشکل پڑی.
احمد شاہ بخاری کا نام تھا. تو میں اپنے طور پہ گیس کر رہا تھا کہ یہ سینٹ پیٹر سے نکلا ہے، تو چونکہ سینٹ پیٹر سے نکلا ہے تو پے کے نیچے زیر پڑے گی تو پطرس ہوگا. پھر میں نے سوچا چلو عربی سے دیکھتا ہوں کہ عربی لینگویج سے کیسے نکلتا. تو پھر میں عربی سے دیکھا تو وہاں نام ہی بگڑ گیا تھا، بطرس تھا. پیٹرس کا ترجمہ بطرس تھا. اب ایک تیسرا اسکول آف تھاٹ تھا، وہ اس پہ زبر ڈال رہا تھا. مجھے بڑا اچنبھا تھا کہ میں کہ یار کوئی نام تو اصل آخر پڑھنے لکھنے کا معیار ہوتا ہے. تو ایک دفعہ مجھے قیوم نظر ملے یونیورسٹی آف گورنمنٹ کالج، اس وقت تو کالج تھا، تو بھاگتے ہوئے نظر آئے. تو میں بھی کچھ زیادہ تیزی سے ان کے پیچھے بھاگا. میں نے کہا پروفیسر صاحب ذرا ٹھہرنا. وہ اردو کے بڑے فاضل تھے. تو میں نے کہا ذرا ٹھہرنا. تو ہنستے بڑا عجیب سے کہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ میں ایک لفظ کی تصدیق چاہتا ہوں کہ یہ پطرس ہے یا پطرس ہے. پھر بڑا گور کے میری طرف دیکھا. اچھا یہ کیا مسئلہ تمہیں پڑ گیا؟ پنجابی ہو؟ میں کہ ہوں تو پنجابی. تو پھر پطرس کہہ لو، اہل زبان ہو تو پطرس کہہ لو. میں کہا پروفیسر صاحب تسی تو اور مسئلہ گڑبڑ کر. پھر بالآخر میں اپنے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کے پاس گیا، ڈاکٹر امداد حسین. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آخر میں بات یہ آ جائے گی کہ مصنف نے کیا نام استعمال کیا. آخر میں بات یہاں آ کے رکے گی کہ احمد شاہ بخاری اپنے آپ کو کیا کہتا تھا. تو انہوں نے کہا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پطرس کہتا تھا. تب یہ بیٹل ختم. تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جن لوگوں کو ہم ہم اپنی رائے ان پہ ٹھونسے جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ اس قسم کے لوگ ہیں، اس قسم، بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ لوگ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے. پھر ذرا مشکل آ جائے گا، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو آپ بھی ماشاءاللہ، پوسٹ گریجویٹ کلاسز کے، پھر جملہ مشکل آ جائے گا. اعمال کا فرمایا اعمال کا تمام آفات سے رہائی پانا اخلاص. پھر مشکل پڑ گئی تھوڑی سی. اعمال کا تمام آفات سے رہائی پانا اخلاص. خواتین و حضرات، اعمال کی آفات کیا ہو سکتی؟ اغراض، مقاصد، وشفل تھنکنگ، ڈیزائر، جو آپ کی اعمال کے ساتھ اٹیچ ہوتی. یعنی اعمال کے ساتھ جو چیزیں آپ اٹیچ کرتے ہو، جو اغراض اٹیچ کرتے ہو. جب کسی عمل کے ساتھ آپ سیاست ڈیمانڈ کر رہے ہو، کسی نیکی کے ساتھ خدا کی خوشنودی اٹیچ، جب اعمال سے اغراض دنیا کی آفات ہٹا دو گے تو پیچھے اخلاص رہ جائے گا. یہ مراد ہے جناب احمد بن حنبل کے اس جملے کی کہ اعمال کا تمام آفات سے رہائی پانا اخلاص ہے. باقی اقوال سادہ بھی ہیں کہ فرق. حضرت عسکر بن الحسین نصفی نے فرمایا کہ فقیر کی روزی وہ ہے جو اسے ملے، اس کا لباس اتنا ہے جس سے وہ اپنا بدن ڈھانپ لے، اور اس کا مسکن وہ ہے جہاں وہ اتر پڑے، اور اس میں تکلف کرنا غفلت ہے. قاضی حضرات، دو چار اقوال کے ساتھ آئی نو پیپل ہیو ٹو گو فار دی جمعہ اینڈ پھر سوال و جواب کو بھی تھوڑا سا، تو میں اس کو مزید مختصر کروں گا اس بات کو. اب ابھی جو آپ کو ایک قول پیش کر رہا ہوں یہ بھی بڑا دلچسپ ہے. اگر اس کو آپ پرسنل سے پھیلائیں گے تو آپ کے ملک و ملت پہ یہ بھی پورا اترے گا. تو صوفی نے کہا کہ نفاق، غور کیجیے گا، نفاق خلاف وفاق ہے. نفاق خلاف وفاق ہے اور رضا عین وفاق ہے. نفاق منافقین کی علامت ہے اور رضا مخلصین کی علامت ہے. تو یہاں جب پہلے ذرا غور کیجیے کیا فرمایا کہ نفاق خلاف وفاق ہے. اب ذرا سوچئے پولیٹیکلی کہ آپ ایک وفاقی اسٹیٹ ہیں، اور جب کوئی صوبے یا چھوٹی چھوٹی جہت اپنی اغراض کو
یا لنگوسٹک ہو جائیں گے یا اپنی اغراض کو مد نظر رکھیں گے اور چھوٹی یونٹس کو سپریٹ ایشوز بنا کے اس کے لیے جد و جہد کریں گے اور وفاق کی سالمیت کو توڑیں گے تو یہ ان نیٹ ریزلٹ اس ول بی کاسٹنگ اے لاٹ آف ڈینجر ٹو دی سینٹرسٹی. اسی طرح صوفی یہ کہتا ہے کہ نفاق خلاف وفاق ہے کہ اگر اللہ کی چاہت میں کوئی اور چاہت شریک کرو گے اور کسی قسم کے بھی ڈس ایگریمنٹ شو کرو گے اور مقاصد الہیہ میں اپنے مقاصد شامل کرو گے تو یہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈس انٹیگریٹ کر دے گا. آپ کو حصول کچھ نہیں ہونا اس ساری عزت سے. جب حق تعالیٰ کا اختیار بندے کے حق میں بقا پاتا ہے تو بندے کا اختیار خود بخود فنا ہو جاتا ہے. جب ہم اللہ کے لیے کوالٹیز اختیار کرنا چاہتے ہیں, میں جنرس ہونا چاہتا ہوں مگر میں ہوں بخیل, میں مہربان ہونا چاہتا ہوں مگر میں غصیلا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم غصیلے ہیں, ہم لڑاکے ہیں, ہمیں قابو نہیں رہتا. تو جب ہم کوالٹیز ایکسچینج کرتے ہیں, جب آپ کو خدا کے قریب جانا ہے تو آپ اپنی صفات لے کے نہیں جا سکتے. صوفی کہتا ہے آپ کو ان صفات کے لیے جد و جہد کرنی ہے جو اللہ کی صفات ہیں. وہ رحمان و رحیم و کریم ہے, وہ سلام ہے, مومن ہے. آپ کے اندر یہ صفات نہیں ہے تو آپ کی جد و جہد خدائی صفات کے لیے ہے. جب اللہ کا اختیار آپ کو مل جائے, جب آپ اس کی صفات پہ قائم ہو جائیں تو آپ کی صفات خود بخود ختم ہو جاتی. یہ ہے بقا اور فنا کہ خدا کی صفات اختیار کرنا اور اپنی صفات سے فارغ ہو جانا. یہ لفظ مشکل نہیں ہے, یہ بڑا سمپل ہے کہ اپنی ایک ہیومن کوالٹی کو ترک کرنا اور اس کی جگہ ٹاپ کوالٹی کو جو خدا کی ہے, رسول کی ہے یا شیخ کی ہے اسے اختیار کرنا. اسی کو کہتے ہیں فنا فی شیخ, فنا فی رسول, فنا فی اللہ. qualitative identity of the people you love. دیکھو آپ کسی ہمارے آپ بھی ہے کہ کسی پیر فقیر کا شاگرد جو ہے مرشد جیسی ٹوپی پہن کر چل پھر رہا ہوتا ہے, لگتا ہے ایسے کہ مرشد ہی آ رہا ہے. یہ اس کی آئی ڈی ہے, وہ آئی ڈی ڈیولپ کر رہا ہے اس کے ساتھ, اپنے استاد کے ساتھ. جب حضرت امیر خسرو کے بارے میں مشہور ہے کہ اندر گئے تو دیکھا خواجہ نظام کہ پتہ نہیں کس وجہ سے ٹوپی ذرا ٹیڑھی تھی. آؤ دیکھا نا تاؤ فوراً ٹوپی ٹیڑھی کر لی. اور جو باہر نہیں گئے, باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا آج کیا بڑا عجیب ڈھنگ میں ہے, پاؤں الٹ سیدھے پڑ رہے ہیں. نظام تو اندر بیٹھے ہیں, خسرو کس چکر میں نکلا ٹوپی ٹیڑھی کر لی. دیکھتے دیکھتے سارے دربار نے ٹوپی ٹیڑھی کر لی. شام تک دلی میں مشہور ہو گیا کہ خسرو کی ٹوپی ٹیڑھی ہے. آج دربار سے جو نکلتا ہے ٹیڑھی ٹوپی رکھ کے نکلتا ہے. شام تک سارے دلی نے ٹوپیاں ٹیڑھی کر. آخر کسی عقلمند کو خیال آیا بھائی پوچھو تو صحیح یہ چکر کیا. انہوں نے سراغ لگانا شروع کیا. آخر وہ خسرو تک واپس پہنچے کہ بھائی تجھے کیا ہوا تھا, تو نے ٹوپی کیوں ٹیڑھی کی؟ تو اس نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کیا, من قبلہ راست کردم برطرف کج کلا ہے. تو نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کیا, میں تو اپنے قبلہ و کعبہ کو دیکھا, خواجہ نظام کو دیکھا, ان کی ٹوپی ٹیڑھی تھی میں نے بھی کر لی, میں تو کسی چیز کو اور نہیں جانتا. من قبلہ راست کردم, میں تو اپنا قبلہ درست کیا ہے, برطرف کج کلا ہے. چونکہ سرکار کی ٹوپی ٹیڑھی تھی میں نے قبلہ ٹیڑھا سیدھا کر لیا اپنا. اس لیے تو بات یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں فنا فی شیخ. آپ کو یاد ہے نا خسرو باہر تھے, خواجہ فوت ہو گئے, تو خواجہ آئے تو اس وقت بڑے خواجہ گزر گئے تھے, تو قبر پہ کھڑو. آپ نے بڑا سنا ہوگا وہ مصرع جو اس وقت خسرو نے گایا کہ گوری سوئے سیج پر مکھ پہ ڈارے کیس, چل خسرو گھر آپ نے سانج بھائے چودیس. اس کے ساتھ خسرو بھی گزر گئے. یہ اکثر ہوتا ہے فضول سا کام ان کے. ایک کیونکہ آپ تعلیم والے لوگ, یہ جو اب میں ڈیفینیشن پیش کر رہا ہوں یہ بہت سے اعمال کے خلاف نہیں جائے گی, مگر میں نے اس سے خوبصورت بات کم سنی.
یہ حضرت حارث ابن اسد کا قول ہے. فرمایا وہ علم جس سے حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو. بعض اوقات ایک چھوٹے سے جملے پہ لوگ بڑی انگلیاں اٹھاتے ہیں مگر پوری بات نہیں سمجھتے. صوفی نے کہا وہ علم جس سے حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو عمل سے بدرجہ بہتر ہے. یہاں تک کوئی پڑھے گا نا تو اس نے فوراً اس پہ فتویٰ لگا دیں کیا ناقص بات ہے, اعمال سے بھگا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. اس نے کہا وہ علم جس سے حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو عمل سے بدرجہ بہتر ہے, بلکہ علم بذات خود اعمال حسنہ کا خوبصورت مجموعہ. یہ جو بات ہے یہ سمجھنے بڑی غور طلب ہے کہ کوئی عالم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اچھے اعمال کے ذریعے اپنے علم تک نہ پہنچے. اینڈ دس از دی بیسک نالج جو ڈائیورٹ کرتی ہے ایک مصدقہ معاملے سے ہمیں, جس میں امپورٹنسز آف اشیاء جو ہیں آپ کے سامنے لائی جاتی ہیں. ابو یزید بستامی کا نام تو بڑا سنا ہوگا. انہیں بڑی سمپل سی اسٹیٹمنٹ دی ہے, یہ ٹیچرز کے لیے بھی ہے, طالب علموں کے لیے بھی یکساں مؤثر ہے. فرمایا میں نے 30 سال مجاہدہ کیا, 30 سال, مگر میں نے علم اور اس پر عمل کرنے سے بڑھ کر کسی چیز کو مشکل نہیں پایا. اور یہ صفت خواتین و حضرات صرف دنیا کے ایک استاد میں تھی, حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ جو کچھ انہوں نے دنیا کو دیا وہی علم ان کے باطن میں تھا, وہی علم ان کے خارج میں تھا. I have never seen, technically speaking, I have never seen a teacher who has come so much closer to his education, بلکہ حضور کے علم میں اور جو کتاب وہ پڑھا رہے تھے ذرہ برابر تفاوت کا احساس نہیں ہوتا. اور ابو علی شفیق بن ابراہیم ازدی نے کہا کہ الحق تعالی اپنے اطاعت شار بندوں کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا. حق تعالی اپنے طاعت اشار بندوں کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے, لیکن نافرمان زندہ ہونے کے باوجود مردوں سے بدتر ہوتے. اور شیخ ابو علی محمد بن قاسم رودباری نے کہا کہ تسلیم و رضا درویش کا پہلا قدم ہے اور عشق و فنا آخری. اور آخر میں I'll give you one and the last, perhaps it may be true about many of us, very talkative, aggressively committed to discussions, اور وہ بھی ڈسکشنز کون سی جن کا سر اور پیر ہمیں بالکل عمل میں ہی نہیں ہوتا. وی آر اینکشس ٹو کیری آور پوائنٹ. جیسے لارڈ برٹن رسل نے کہا تھا کہ جب دو آدمی بحث کر رہے ہوں تو ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ایک دوسرے کی بات سننے کا, وہ صرف اپنا اپنا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور جو زیادہ اونچا بولے وہ جیت جاتا ہے. تو دیٹس وی نارملی ڈو. تو ایک صوفی نے کہا, ابو القاسم عبد الکریم القشیری نے, کہ صوفی کی مثال سرسام کی بیماری جیسی ہے. سرسام میگالومینیک جیسے ہائپر ٹینسو, ہائپر ٹاکٹیو, جیسے ایک دم دماغی خراب ہو جائے, بولنا ہی شروع کر دے, رکے ہی نہیں. جیسے گرمی میں تیز لگ جاتا ہے, ہوا لگ جاتی ہے, لو لگ جاتی ہے. صوفی کی مثال سرسام کی بیماری جیسی ہے جس کے اول میں ہذیان, ناقابل فہم گفتگو کرتا ہے نا سرسام کا بیمار, اور آخر میں سکوت ہوتا کہ دی اینڈ آف آل ٹاکس از سائلنس. مقام حیرت جب خداوند کریم کی قربت سے آشنائی ہوتی ہے اور سوائے اس شخص کے جسے اللہ نے مجبور کیا کہ خلق میں آئے اور بولے, کوئی بندہ اپنی ان منازل فکر میں آ کر جو اسے اللہ کے حضور سے نصیب ہوتی ہیں وہ کبھی بھی بولنا نہیں چاہتا. خواتین و حضرات, دس از واٹ ٹرو مسٹیسزم از. اور اس میں کوئی جملہ, کوئی فکرہ, کوئی انداز ایسا نہیں
جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، بلکہ بائیں ہی یہ لوگ قرآن و حدیث کے ان اعلیٰ مراتب کے لیے کوشش کرتے ہیں جس میں عمومی مسلمان تھک ہار کے رہ جاتے ہیں کہ ہزار نقطۂ باریک ترجم و انجاست، ہزار نقطۂ باریک ترجم و انجاست، نہ ہر کے سر بے تراشد کلندری داند وما علینا الا البلاغ۔ Man created from soil, water, earth. انسان پانی سے بنا ہے، مٹی سے، انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، پانی سے، دس پانی سے۔ Well, I think you are confusing three bits of knowledges together. اللہ نے ایک بات فیصلہ کن کہی ہے اور وہ بڑی مختصر سی ہے، اگر آپ سن رہے ہوں تو ایک بات بڑی مختصر اور فیصلہ کن اللہ نے پوری حیاتیات کے بارے میں کہی ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ چونکہ انسان حیات میں ہے، یہ بھی پانی سے پیدا ہوا۔ پانی میں جرثومے کا پیدا ہو جانا یہ نیکسٹ اسٹیپ ہو سکتا ہے، مگر بیسیکلی خدا کا یہ آخری فیصلہ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے تمام حیات کی ہر قسم پانی سے پیدا کی۔ آپ نے فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام، کہ اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے وہ اسلام ہے۔ قرآن مجید میں ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، تو وہ لوگ جن کے پاس قرآن کا، اللہ کا، پروفٹ محمد کا، ہمارے نبی کا پیغام نہیں پہنچ پاتا ہے، وہ لوگ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ایک بات میں دوسری بات یہاں پہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آیا وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو مومنین ہیں، والذین ہادوا اور جو یہودی ہیں، والنصارى والصابئین اور جو عیسائی ہیں اور جو ستارہ پرست ہیں، وہ لوگ صرف اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، وہ آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، وہ عمل الصالح، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ان میں اس آیت میں آپ غور فرمائیے کہ ہمارے نبی کا ذکر نہیں ہے، اس ذکر کے مطابق مقابل جنہوں نے ایک باجی میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں۔ افسوس یہ نہیں ہے، افسوس یہ ہے کہ جب ہم قرآن تک، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب ہم قرآن تک آتے ہیں تو ہم زمان و مکان کی ان تعلیمات کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں جو پیچھے سے آ رہے ہیں۔ چاہے وہ پہلا قول ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں پہ اترا کہ جس نے فرد واحد کو قتل کیا اس نے گویا انسانوں کو قتل کیا۔ تو جب محمد رسول اللہ نہیں تھے تو اس وقت تک چاہے وہ یہودی تھے یا نصارہ تھے یا کوئی بھی تھے، وہ اسی اسلام میں شریک چلے آتے تھے، حتیٰ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نسل انسان کی امامت بخشی گئی، اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ تو اللہ کے کلام میں اور اس کی شناخت میں صرف ایک گروہ نکلتا گیا جو ظالمین میں سے تھا، باقی تمام انسان اس شرف کو شیئر کرتے چلے آ رہے تھے۔ جب آقا و رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام اور باری آئی تو ایک لمٹ تک یہ ہمارے شریک تھے جب تک خدا کی فائنلٹی کے آرڈر نہیں آئے۔ جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا، آپ کو زمان و مکان کی اس اکائی کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم نے داڑھیاں اس لیے رکھی شروع میں کہ جب حضور نے پوچھا کہ داڑھی کے بارے میں اہل کتاب کا رویہ کیا ہے تو آپ نے ان کو بتایا گیا کہ وہ داڑھی عیسائی ربی داڑھی رکھتے، تو ہم نے بھی داڑھیاں رکھی۔ یعنی شروع میں جب اسلام اپنی پوری ڈکٹیشن میں نہیں تھا تو ہم نے بہت سارے کام اہل کتاب کی محبت میں بھی کیے اور ان کی مطابقت میں بھی کی، مگر جب اسلام ایک پورا آئیڈینٹیفائی ہو گیا، اس کی ایک شکل واضح ہو گئی، اس کے بعد یہ ان دونوں آیتوں کا اطلاق ہو گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام ہے۔ اس وقت تک اگر کوئی ہادو و نصارہ مر گئے ہوں گے، مگر جو بغیر اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہوئے مر گیا اور دانستگی میں مر گیا، اس پہ اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ سوال اسلام کی کھڑا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس اسلام کا پیغام نہیں پہنچ پاتا، اور آپ نے پچھلے مضمون میں بڑا خوبصورتی طریقے سے مجھے بتایا
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنی ذات پہ فرض ہے کہ وہ ہر بندے کو اپنا شوق ایکسکیوز می، میں پہلے حصے پہ آپ نوٹ کرو، کوئی زمین و آسمان میں کوئی ایسا بندہ نہیں، کوئی مخلوق نہیں جس تک خدا کا پیغام نہیں پہنچا۔ پیغام اور اسلام کے پیغام میں کیا ہم فرق کریں؟ جی میں اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ جی اسلام میں کیا پھر وہ حضور کی شناخت بھی رکھیں گے کہ محمد کی شناخت؟ جب حضور آئے تب سے۔ میں مثال دیتا ہوں ان عرب کے یا ان افریقہ کے ان جنگلوں کی۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اسکیموز کی۔ اسکیموز تو بہت کٹ آف لوگ ہیں، بہت ہی علیحدہ، 5000 میسونک کیج سے چلے آ رہے ہیں۔ تو میسونک کیج کے باشندوں سے کسی نے ڈو یو بلیو ان اینی پاور، کیا تمہیں کسی ذات پہ یقین ہے؟ تو ان کا ہاں، آسمانوں پہ ایک طاقت ہے، جب ہم صبح سیل کے شکار کے نکلتے ہیں تو آسمان کو دیکھتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں، پھر ہمیں اللہ سیل زیادہ دیتا ہے۔ یعنی 5000 سال سے اگر آپ اللہ کی بات سنو تو آپ کو بڑی بات سمجھ آ جائے کہ شروع میں سب مواحد تھے، پھر ان کو گمراہ کر دیا شیطان نے۔ اگر آپ تاریخ سے پیچھے جاؤ تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ تاریخ سے پیچھے سنمیاتی ہسٹری ہے، اس کو ہم پری ہسٹری کہتے ہیں۔ پری ہسٹری میں دیوی دیوتاؤں کے ایک جنگل آباد ہے، مگر اس سے ذرا پیچھے جاؤ تو خدا واحد ہے۔ تو خدا یہ کہنا چاہتا ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہو افریقہ کے حبشوں تک خدا کا نام یقیناً پہنچا، وہ آپ کی اس وقت کے بعد ہوگی جتنی جس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہر آدمی تک ہمارا پیغام پہنچے، اور ہم نے کوئی قوم تباہ نہیں کی جب تک اس کی طرف پیغمبر بھیج نہیں لیا، الا بلسان قوم ہی، اور اسی قوم کی زبان میں۔ تو تمام جگہوں پر جہاں جہاں امت انسان تھی اللہ نے پیغمبر بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ماننے کی، تسلیم کرنے کی ان لوگوں تک آتی ہے جو حضور تک اور حضور کے زمانے کے بعد تک، قیامت تک ہے۔ ایک سوال آیا ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو پھر انسان کو کیوں سزا دی جائے گی اگر وہ بری تقدیر کے تحت کوئی اقدام کر لیتا ہے؟ خاتون و حضرات، یہ میرا جملہ ہے، اچھی اور بری تقدیر، یہ اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے نہ اچھی تقدیر بنائی ہے نہ بری تقدیر بنائی۔ اللہ نے واقعات کو ایک ایسی ترتیب دی ہے کہ ان میں سے کوئی واقعہ آپ کو فیوریبل اور کوئی نان فیوریبل نظر آتا ہے۔ آپ نان فیوریبل کو بری تقدیر کہتے ہو اور فیوریبل کو اچھی تقدیر کہتے ہو، مگر اس پہ خدا کا ایک قانون رول کرتا ہے، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم کسی چیز سے کراہت کھاتے اور اس میں خیر ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور تم کسی چیز سے محبت رکھتے اور اس میں شر ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارا علم محدود اور زمان و مقام ایک چھوٹی سی اکائی پہ نافذ ہوتا ہے، اس لیے ہم فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہوتے۔ اللہ جانتا ہے اور واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس لیے تقدیر کے بارے میں خدا کا فیصلہ انسانوں سے بہتر ہوگا، ڈیفرنٹ ہوگا اور وہی فائنل ہوگا۔ سر یہ آپ نے حضرت برا بن مالک کا ذکر کیا تھا، یہ کس جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ کوئی طالب علم پوچھنا چاہتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ یمامہ کی جنگ بات چھوٹا سا ایک قلعہ تھا مگر وہ بڑا ہارڈ نکلا تو اس جنگ میں شہید ہوئے۔ وہ اصل میں بے نام سے قلعے چھوٹے چھوٹے کہ یمامہ جب اس میں مسیلمہ کذاب بھاگا تو فائنلی یہ لاسٹ ریزسٹنس تھی جس کے بعد ارتداد کا فتنہ ختم ہو گیا تھا۔ اس میں 300 کے قریب مجاہدین زخمی بھی ہوئے تھے ان all three cases۔ سر آپ نے کہا ہے کہ نفاق خلاف وفاق ہے، تو پھر یہ علیحدہ صوبہ یا صوبہ بحالی تحریک کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اپنے لیے سہولت لینا، وفاق سے اپنا حق لینا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی نقطے کے بنا پر جس کی وجہ سے اور بھی بڑی جگہ آگ بھڑک سکتی ہے، آپ ایک ملک کو کمزور کرتے ہیں۔ یعنی اگر بہاولپور صوبہ انتظامی طور پہ اپنا طلب کرے تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از نو پرابلم۔ ویسے بھی پنجاب جو ہے اپنے میگنیچیوڈ کی وجہ سے بہت بڑھ گیا ہے، یعنی میں یقین سے کہہ سکوں پورا انگلینڈ پنجاب کے صوبے کے برابر ہے۔
پورے کا پورا انگلینڈ. اگر اتنے سارے صوبوں میں بڑھ سکتا ہے تو پاکستان اسے پنجاب میں بھی انتظامی یونٹس بہت ساری ہو سکتی، مگر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو نیتیں اس کے پس پردہ کام کر رہی کیا وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم انتظامی طور پر بہتر ہو جائیں یا دے مین سم تھنگ ایلس. تو یہ ججمنٹ آپ کی ہوگی جو اس تحریک کا ساتھ دیں گے یا اس کی مخالفت کریں گے. سر یہ سوال کیا ہے کسی نے کہ مذہب مقدر ہے یا چوائس ہے؟ خاتون حضرات، مذہب ہمیشہ چوائس رہا، یہ ہمیشہ چوائس رہا ہے اور یہ اہل علم کا چوائس ہے، مگر اس میں بہت سارے لوگوں کے نصیب میں اللہ یہ خوبی رکھ دیتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو شاید شعوری طور پہ اس کاوش کے قابل نہ ہو، اللہ ان پہ رحم و کرم کرنے کو اور اپنے بندوں کو عزت دینے کی خاطر بہت سارے لوگوں کو بطور انعام دے دیتا. مگر بیسیکلی اٹس چوائس آف اے ویری فیو وچ افیکٹس دی لائف آف 100,000. یہ سوال ہے کہ عورت کی امامت کے حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر؟ جو چیز ریگولر نہیں ہے اوبویسلی اس پہ فتویٰ نہیں لگ سکتا. امامت ایک مستقل منصب ہے یا ایک ضرورت کے تحت منصب تخلیق ہوتا ہے. اگر ضرورت کے تحت منصب تخلیق ہو رہا ہے، فار ایگزامپل آئی ول ناٹ گارنٹی ود آل مائی ایستھیٹک سینس اف اے ینگ گرل از اسٹینڈنگ لائک اے امام کہ میں قرآن پڑھوں گا کہ اس کو دیکھوں گا. مجھے اسی طرح جو طرفین میں ایک اٹریکشنز ہوتی ہیں، ہاں جب آپ 40-50 سال سے گزر جائے اور عورتیں اپنے ان خطرات سے آگے نکل جائیں جو ان کو عورتوں کی وضاحت کرتی جیسے میڈیکل پوائنٹس ہیں ان کے، اس کے بعد اگر وہ اپنی کرنا چاہیں تو پھر ان کی مرضی ہے. مگر میرا خیال اب بھی یہی ہے کہ جو چیز اگر آپ فیصلہ کرنے چاہو کہ ان کی سوٹیبلٹی اس کام کے لیے ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو کچھ دنوں کے لیے معطل فرمایا ہوا ہے، تو یہ منصب امامت ہر صورت عورت سے 5-7 دنوں کے لیے چھوٹے گا. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہی اس کے استقلال کے نہ ہونے کی نشانی ہے. اس لیے بیٹر ناٹ ٹیک دوز چانسز. جو ہے میرا یہ ہے کہ جب اور خواتین حقوق اپنے پہچاننا شروع کرتی ہیں تو کچھ 2-4 فالتو حقوق بھی پہچان جاتی ہیں. یہ ہے کہ آپ نے صوفی کے حوالے سے کہا ہے کہ صوفی کسی کے خلاف بات نہیں کرتا یا کچھ نہیں کہتا، مگر آپ نے اپنی تقریر میں مولویوں کو نشانہ بنایا تنقید کا، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے میں نے تنقید نہیں کی. ایک جو واقعتاً ایک صورتحال ہمیں پیش آتی، یہ ایک کرائسس ہے جو ہر وقت ہمیں درپیش رہتا ہے کہ اتفاق سے فرض کرو، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ جب میں بڑے بڑے علماء کے جو برِ صغیر میں گزرے ہیں، میں جب ان کے ایکڈیمکس کمپیریزنس کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں جن کو ہم اکابرین کہتے ہیں، علماء بہت بڑے کہتے ہیں، شاید یہ ہمارے ایکڈیمکس میں کہ معیار تک شاید BA بھی کوالیفائی نہ کریں، FA بھی کوالیفائی نہ کریں، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے عقیدتوں میں، محبتوں میں اپنی کم علمی کی وجہ سے ان کو اتنے ہائی رینکس دے دیے ہیں کہ ہم چاہے وہ کتنی ہی غلط باتیں کر جائیں ہم ان کو بالکل اندھوں اور بہروں کی طرح قبول کرتے ہیں. All I want to say کہ everybody should stay in his own mental status. ایک آدمی کا کام فقہ نہیں ہے یا ایک آدمی کا کام اصول سے بحث کرنا نہیں ہے. ایک آدمی اگر صرف قرآن پڑھاتا ہے، ترجمہ پڑھاتا ہے تو ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے. ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک آیت کے ترجمہ میں اتنی بڑی علوم کی معرفت درکار ہے، اور I can bet on this کہ hardly any of the religious scholar in Pakistan would be knowing that. اور اس سے بھی زیادہ پیچیدہ تر مسائل ہے. میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم گمان کرتے ہو کہ یہ پہاڑ کھڑے ہیں، ہے یا تمر و مر صحاب، یہ تو اڑتے ہوئے سرمئی بادلوں کی طرح چل رہے ہیں. Now افریڈ جب کوئی بھی قرآن پڑھنے والا he has to go through some bit of geology اور انڈرسٹینڈ کہ واقعی پہاڑ کھڑے ہیں، نہیں کھڑے ہیں، چل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. اب جیسے فرض کرو ایک عالم کے اگر 100 کارڈ عالم کے پاس آپ چلے جاتے تو کہتے ہیں اس کا مطلب کہ قیامت کے دن چلیں گے، ابھی یہ کھڑے ہیں. تو اس قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں آپ کو قرآن کی فہم و فراست سے نکال دیں. میں نے ابھی
ایک لیکچر دیا ہے جو پرہیپس آؤٹ آف 1200 ایئرز پہلے اسلام میں کبھی نہیں دیا گیا. میں نے جرأت کی ہے, جسارت کی ہے, یہ متشابہات پر مقطعات پہ ایک لیکچر دیا about 2.5 hours. میرے یہ حیثیت نہ بنتی تھی یا شاید میں نے پھر بھی کوشش کی, تو میں نے یہ سوچ کے کوشش کی کہ کیا زمانہ آخر تک سارے کی ساری کتاب ہم کیا قیامت تک اپنے بچوں کو یہ پڑھاتے جائیں گے کہ یہ حروف اسرار ہیں اور ان کو چپ کر کے چھوڑ دو اور ان کی تلاوت کافی ہے. مگر would that be a justifiable act in the study of the Quran؟ یہ میں ماننے کو تیار نہیں تھا. اگر اللہ نے عقل و شعور استعمال کرنے کی آپ کو دعوت دے ہی دی ہے تو پھر کچھ تو کوشش کر لو. شاید آنے والوں میں کوئی ایسے ذہین لوگ نکل آئیں, ایسے پڑھے لکھے جو ہمیں اس سے بہتر اس کے لیے تعلیم دے دیں. تو دس واٹ آئی سے کہ اگر ہم اپنی 1200 سالہ قیادت, علمی قیادت میں بیٹھے رہے تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لرن اینی تھنگ فرام گاڈ اینڈ اینی تھنگ فرام دی پروفٹ. میرا پروفٹ تو وہ ہے کہ دیکھو میں آپ کو ایک مقابلتاً 2 اسٹیٹمنٹ سنا دیتا ہوں, آپ حیران ہوں گے کہ آپ کا پروفٹ کیا مانگ رہا ہے اور لارڈ برٹرنڈ رسل کیا مانگ رہا ہے. تو لارڈ برٹرنڈ رسل کہتا ہے کہ وی اونلی نو دا ریلیشن شپ آف تھنگس. We only know the relationship of things. We do not know the nature of things. We do not know the nature of things. We only know the relationship of things. کہ ہم اشیاء کی فطرت کا علم نہیں رکھتے, ہم صرف اشیاء کے تعلق کو جانتے ہیں. اور میرا رسول مانگ رہا ہے دعا کہ اللہم نبنی بحقیقت الاشیاء, کہ اللہ مجھے حقیقت اشیاء کا علم دے. اس کو اللہ نے دیا ہوگا نا, تبھی وہ قیامت تک آپ کو تمام سلسلے گنا گئے ہیں. بہت بڑا علم تھا, تبھی وہ آپ کو دجال کی علامت دے گئے, تبھی آپ کو وہ تمام چیزوں کی بشارت دے کے جو اگلے زمانے میں ہونا ہے, تبھی وہ آپ کو بتا گئے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک انسان جانور سے کلام نہیں کر لے گا اور جوتے کا تسمہ مسافر کی منزلوں کی خبر نہیں دے گا اور ران جو ہے عورت کی مصاحبت کی خبر نہیں دے گی. اس وقت تک قیامت ہے. کہ اگر آپ صرف محاورہ بدل دو, انداز بدل دو, تو علم آج بھی اسی صاحب کے پاس ہے جس نے دعا مانگی تھی کہ اللہم نبنی بحقیقت الاشیاء, وہ جو میرا اور آپ کا صاحب ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.